اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پچھلی بار ہم نے طالب علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی. اب یہ طالب علم حصول علم میں ترقی کیسے کرے، اس کے کیا طریقہ کار ہیں. ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کے کچھ خاص اصول ہوتے ہیں. ایسے ہی گھر بیٹھے تو کامیابی کسی کو نہیں مل جاتی ہے. تو علم دین کی راہ بھی ایک ایسی راہ ہے کہ جس میں کامیابی کا حصول ممکن ہے. اب اس میں ہم علم دین میں ترقی کیسے کریں، اس کے بہترین طریقے کیا ہیں، یہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے. دیکھیے، اتنی اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں قابل نفرین ہیں، ناپسندیدہ ہیں. صرف 3 اشخاص ایسے ہیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں. ایک تو ذکر خدا کے شیدائی، معلم یعنی تعلیم دینے والے، اور طالب علم. ان کے سوا دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں، قابل نفرین ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یعنی کوئی شخص بھی مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہو مدرسے میں نہ پڑھتا ہو، جو علم کا شیدائی نہ ہو اور علم کو حاصل کرنے میں ایک طالب علم کے طور پر نہ ہو. اسی طرح سے یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ عالم ہو یا طالب علم، اس کے علاوہ کوئی بھی مجھ سے نہیں. یعنی ان 2 افراد کے علاوہ رسول اللہ نے سب سے اپنا اعلان لا تعلق کیا ہے، یا تو علم دینے والا ہو یا علم حاصل کرنے والا ہو. فرمایا کہ صرف یہ مجھ سے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جو شخص علم دین کوئی حاصل نہیں کرتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا ہے، بس ایسی ایک عیش و عشرت والی زندگی بسر کر رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور روایات میں یہ بھی فرمایا کہ بے شک طالب علم کی کوششوں سے خوش ہو کر فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، جس پہ طالب علم جو ہے پیدل چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ جو ابھی گھر سے نکلی ہیں تو فرشتوں نے اپنے پروں کو آپ کے قدموں تلے بچھایا ہوگا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم یہ بھی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کی نشو و نما تحصیل علم اور عبادت میں ہو رہی ہو، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے، تو خدا اسے بروز قیامت 72 صدیقین کا ثواب مرحمت فرمائے گا. یعنی یہ علم کا جو سفر ہے، یہ نہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ تو جوانی کے دور کے اندر انسان علم حاصل کرتا ہے. نہیں، ہوتے ہوتے یہ سفر چاہے انسان بڑھاپے میں اور قبر میں پاؤں لٹکائے کیوں نہ بیٹھا ہو. یہاں تک کہ بہت سے علماء کے واقعات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ حالت احتضار میں تھے، تب بھی انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک فقہی مسئلہ دریافت کر کے اس دنیا سے جاؤں، تاکہ بہرحال طالب علموں میں میرا شمار ہو. 72 صدیقین کا ثواب اس کو ملتا ہے کہ وہ شخص کہ جو کہ جوانی سے علم حاصل کرتے کرتے یہاں تک کہ بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائے. اچھا، اب دیکھیے ترقی کے بہترین طریقے کیا ہیں. اس میں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ انسان کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے. دیکھیے، کوئی بھی چیز ایسی حاصل نہیں ہوتی کہ بس آپ کو علم ہے، کوئی پلیٹ میں رکھا ہوا آپ کو مل جائے، کوئی علم ہے آپ کو بالکل حلوے کی طرح سے کوئی ایک معجون بنا کے آپ کے منہ میں دے دے، ایسا نہیں. یعنی آپ کو اس کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے، سخت محنت. اچھا، سخت محنت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کمفرٹ زون کو چھوڑ دے. ہر وقت انسان نے کہ ابھی یہ حاصل ہو جائے، تو ابھی گرمی بہت ہے، تو لائٹ گئی ہوئی ہے، تو بارشیں ہو رہی ہیں، تو ابھی مجلسیں چل رہی ہیں، تو ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی خاندان میں کسی کی شادی ہو رہی ہے. یعنی یہ سب جو چیزیں ہیں نا، کیا ہیں یہ، اس میں یہ کمفرٹ زون کے اندر انسان ہے. جب تک بہت ساری ان چیزوں کو چھوڑے گا نہیں، تب تک وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، یہ علم کے کسی بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی جو آرام طلبی، سہل آسانی یا یہ تن آسانی جو ہے، ہر وقت انسان جو ہے
کہ ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے تو گرمی بہت ہے تو فلاں چیز ہے، اور اس طرح کی سب چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا اور سختی کے اندر کچھ ٹائم اس میں گزارنا پڑے گا. یعنی مجھے خود یاد آتا ہے جو ابتدائی ہمارا طالب علمی کا دور تھا، اس زمانے میں کراچی کے حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے. یہاں پر قتل و غارت گری بہت ہوتی تھی اور کرفیو لگتے تھے. کرفیو کے جو ٹائمنگز کھلتے تھے اس کے اندر ہمارے استاد محترم ایک درس کا انعقاد فرماتے تھے. بس میں بیٹھ کے 1.5 گھنٹے کے سفر میں وہاں جانا ہوتا تھا، کلاس اٹینڈ کر کے پھر تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہوئے بس میں آنا پڑتا تھا، اور پھر اس کے بعد تاکہ کیونکہ کرفیو کے ختم ہونے کا وقت ہونے والا ہوتا تھا. تو ہم اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ابھی تو حالات اتنے خراب ہیں اور کرفیو لگ جائے گا اور یہ سب ہو جائے گا، تو اگر ہم اس پیریڈ کو اگر میں اپنے سوچتا ہوں کہ وہ اس میں اس کمفرٹ زون میں رہتے اور وہاں نہ جاتے تو کتنا بڑا ایک نقصان ہوتا. آج تک اس زمانے کی جو حاصل کی ہوئی چیزیں آج تک ہمارے کام آ رہی ہیں. تو کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس میں ذرا سختی کے ساتھ انسان کو اپنا جو ہے وہ گزارا کرنا پڑتا ہے. اچھا دیکھیے، کامیابی بات یاد رکھ لیں، کبھی بھی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتی. بس ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ سوچتے ہیں کہ لوگ آج کل یہ ہو گیا ٹک ٹاکر ہے، کوئی اس نے فلاں ایک اس کی ریل وائرل ہو گئی یا اس کی فلاں چیز ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تو وہ ایک دم سے کامیاب ہو گیا. نہیں، یہ کوئی کامیابی جو ہے نا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں حتیٰ کہ اگر ہم برائی کی طرف بھی جائیں تو کتنے گلوکار ہیں اور پتہ چلا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنے گھنٹے صبح کو، مثلا پہلے زمانے میں قوال جو ہوتے تھے وہ مٹکے میں منہ ڈال کے ریاض کیا کرتے تھے مثلا. یا یہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کا لائف سٹائل وغیرہ دیکھیں، ان کو کتنے جم کرنا پڑتے ہیں گھنٹوں، اور دوڑیں لگانا پڑتی ہیں. اور جو اسکواش کے ہمارے جو ورلڈ چیمپئن رہے ہیں وہ 8 گھنٹے دیوار کے اوپر بال ہی مارتے رہتے تھے خالی. تو یہ کوئی کامیابی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ڈاکٹر سرجن صاحب دیکھیے آج کل بڑی کمائی ان لوگوں کی ہے، یہ لاکھوں روپے جو ہے نا وہ آپریشن کرنے کے لے لیتے ہیں. اگر آپ اس کی واقعتاً انٹر کے زمانے سے محنت، اس کے بعد میڈیکل کالج کے سالوں کی محنت، اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کی محنت اور ہسپتالوں کی 36 گھنٹے کی ڈیوٹیز، اور اس کے بعد کر کے اب وہ جب اس کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور اس وقت وہ کچھ کمانا شروع ہوا تو آپ کہتے ہیں ارے یہ تو بہت کما رہا ہے. آپ پوری زندگی کی اس کی محنتیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کامیابی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اس میں آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے. حتیٰ کہ برائی کے لیے بھی جب نے بہت سارے ابھی ایکٹرز اور یہ گلوکاروں کی جو مثالیں دی، حتیٰ کہ خواہ برائی والی چیز ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے اندر محنت کے بغیر انسان کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے. میں پڑھ رہا تھا کوئی انڈین ایکٹر کے متعلق کہ وہ جناب اتنا زیادہ وقت کے پابند ہیں کہ صبح 4 بجے جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اس کے بعد 2 گھنٹہ جم کرتے ہیں اور صبح ہی 6 بجے سے ان کی شوٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو برائی والی چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بہرحال اب کامیابی، اتنا کامیاب ارب پتی کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی اتنی محنت شدید کرنا پڑتی ہے ان کو بھی. تو بہرحال یہ کوئی کامیابی جو ہے نا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اس میں آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی. اچھا ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھ لیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ چند مہینے کے بس یہ کورسز کر کے اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی علمی مقام مل جائے گا. نہ تو علم کا کوئی شارٹ کٹ ہے اور نہ تجربے کا کوئی شارٹ کٹ ہے. یہ اس میں لگانا ہی پڑتا ہے آپ کو اپنے آپ کو. یعنی علم کو ایک خاص زمانے تک حاصل کرنا پڑتا ہے، خاص مدت تک. یعنی ویسے تو ہر وقت ہی حاصل کرنا ہے، لیکن کسی بھی یعنی ایک سگنیفیکنٹ ٹائم لگانا پڑتا ہے. جیسے کہ ملتا ہے نا آیت اللہ وحید خراسانی ماشاءاللہ سے 105 سال کے قریب اس وقت تک ہو رہے ہیں، اور شاید اسلامی لحاظ سے 107 سال کے بھی ہو گئے ہوں. تو طالب علم ان کے پاس پہنچتے 25-30 سال کا مثلا طالب علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہ آغا ہم یہاں سے مدرسے سے حوزے سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد. تو اکثر مسکرا کر ان کو جواب دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، میں تو یہاں پر 105 سال کی عمر کے ہونے کے بعد ابھی تک فارغ التحصیل نہیں ہوا علم میں. تو علم میں تو آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ بس یہ 3 سال 5 سال. بہت سے تو آج کل ایسے بھی ہونے لگا ہے کہ وہ صرف حوزہ علمیہ کو ہاتھ لگا کر آ جاتے ہیں، 1-2-3 مہینے تھوڑی سی فارسی آ گئی، امامہ لگایا اور واپس آ گئے. اس سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مدرسے میں بھی آپ آئیں، صرف 1-8 سال 6 مہینے پڑھا، ایک ہفتے کے اندر ایک کلاس اٹینڈ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ سوچنے لگیں کہ بہت بڑے عالم ہو گئے. ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ناکامیاں بھی بہت آپ کو دیکھنا پڑتی ہیں،
جبکہ ایک مشہور ہے ایک محاورہ جاپانی کہاوت ہے کہ 7 مرتبہ گرو اور 8 مرتبہ اٹھو. یعنی اس میں ناکامیاں بھی ہوں گی, بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی, آپ کو بار بار کوشش کرنا پڑے گی, فیلیئرز بھی آئیں گے. لیکن ایسا نہیں کوئی شخص یہ سوچے کہ بھائی فیلیئر سے گھبرا جائے. میں ایک بہت بڑی فاسٹ فوڈ چین کے مالک کے اس میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی جو ریسیپی جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی, اس سے پہلے 100 ریسٹورنٹس کے اندر اس نے اپنی جو ہے وہ پیش کی تھی ریسیپی, اور اس کے اندر بھی یعنی وہ ناکام ہوا تھا, لیکن 101ویں دفعہ کے بعد 100 دفعہ کے بعد پھر ایک دم سے وہ کلک ہو گیا. یعنی اس میں ناکامیاں بھی آئیں گی, چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن کوشش پوری جاری رکھنی ہے. 7 مرتبہ گریں گی تو 8ویں دفعہ بھی آپ کو اٹھنا پڑے گا. یہ اس میں ایک اہم بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کرنی ہوتی. کامیابیاں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. یہ کلیکٹیو جب ہو جاتی ہیں نا, ایک جگہ جمع ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے. ہوتی چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یہ بہت اہم ہے. اس کے اندر یہ بہت چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں. میں بہت تیز رفتاری سے جا رہا ہوں اس میں, تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمیں بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا پڑے گا. بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں, بہت زیادہ ذہین ہو لیکن ان میں کنسسٹنسی نہ ہو, تسلسل کے ساتھ علم حاصل نہ کریں, یہ پیچھے رہ جاتے ہیں بنسبت ان ایوریج طالب علموں کے جو بہت زیادہ ذہین نہیں تھے لیکن بہت پابندی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ علم حاصل کرتے رہے. ان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ آگے نکل جاتے ہیں. یعنی بے تحاشا ذہین ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے اگر آپ کے اندر تسلسل نہیں ہے علم حاصل کرنے کا, چاہے بہت ذہانت ہی کیوں نہ ہو. اس کے مقابلے میں کم ذہین اور لیکن تسلسل کے ساتھ علم حاصل کرنا یہ کامیابی لے جاتا ہے. حتیٰ کہ نسبتاً بلو ایوریج بھی ہیں وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بلو ایوریج بھی ہے لیکن وہ 15-20 سال مسلسل اس طرح سے علم حاصل کرتا رہے تو بہرحال وہ اس ذہین سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں آپ کو کرنا پڑیں گی, انشاءاللہ اس سے پھر نتیجہ نکلے گا. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ سیکھنا کبھی بھی غلطیوں اور ناکامیوں کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ناکام بھی ہوں گے, فیل بھی ہوں گے, ٹیسٹ میں بھی فیل ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی جناب ہم فیل ہو جائیں گے تو بڑا یہ ہو جائے گا, تو وہ ٹیسٹ وغیرہ ایگزام دینے کے لیے نہیں آتی یہاں پر خواتین. یہ تو ایک وہ کسی کے اوپر کوئی آپ کو تھوڑی کرنا ہے, اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ میں نے کتنا پڑھا ہے. کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ بھائی وہ انڈیویجولی آپ کو جو ہے دیکھے کہ آپ میں کیا غلطی ہے کیا ہے. نہیں, آپ کو خود اپنی ناکامیوں سے سیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا میں یہاں پر ویک ہوں, یہاں پر ویک ہوں, اس جو ہے مضمون میں میرے کم نمبر آئے ہیں, تو اب تاکہ آپ اپنے آپ کو اس کو اگلی دفعہ کے لیے تیار کر سکیں. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے, بہانے سازی اور بہانے بازی سے اپنے آپ کو دور کریں. بعض اوقات انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے. دیکھیے حصول علم میں ترقی کے طریقے بتا رہے ہیں نا, یہ چیزیں آپ کو اپنے سے دور کرنا پڑیں گی کہ بھائی میں اس وجہ سے میرے ایگزام میں اچھی نمبر نہیں آئے کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں ہمارے خاندان میں شادی چل رہی تھی, مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے, وہی جیسے ہم نے کہا بارشیں چل رہی تھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب لڑکیاں جو ہیں وہ چھٹی مانگ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی 2 دن بعد چہلوں میں مثلا ہمیں 2 دن پہلے بھی جو ہے چھٹی چاہیے. بھائی کیوں چاہیے آپ کو چھٹی؟ یعنی ٹھیک ہے ابھی تو وہ ٹائم بھی نہیں آیا ہے. یا مثلا گھر میں نیازوں وغیرہ کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ کنڈے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, اور اس میں آپ کو جو ہے چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں. یہ ساری یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ بہانہ سازی اور بہانے بازی ہے. ایک دن بھی ایسا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ مینیج کریں. آپ نہ کسی کی ذمہ داری لگا دیں, ٹھیک ہے گھر کے بھی کام کرنے, آج ہی گھر میں نیاز ہے, آپ کہیں گے بھائی میں 2 گھنٹے کے لیے صرف مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں, اس سے پہلے اور بعد میں اپنے آپ کو آپ مینیج کر لیں, کسی اور کی ذمہ داری لگا دیں. تو یہ جب تک ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے, خود اپنے آپ کو جج کریں کہ میں بہانہ بازی کر رہی ہوں, بہانہ سازی کر رہی ہوں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں آپ مینیج کر سکتی تھیں اس کو, لیکن آپ نے مینیج نہیں کیا اور چھٹی کر لی. اچھا, یہ بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں. تو یہ کام 50% آپ کو کامیابی دلوا چکا ہوتا ہے, صرف اس بات کا یقین کرنا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں, میں مینیج کر لوں گی, میں چھٹی نہیں کروں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% آپ کو کامیابی مل گئی. اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ پتہ نہیں میں اس جنگ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں, تو 50% آپ اس جنگ میں ناکام ہو چکے ہوتے ہیں, بس 50 کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں آپ نے.
یعنی صرف اس بات کا احساس رکھنا کہ شاید میں کامیاب ہوں گی بھی یا نہیں، یہ 50% جنگ ہار چکی ہیں، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، یہ 50% کامیابی دلوا چکا ہوتا ہے. بس 50% کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ میں نا یقین والی چیز پیدا ہو. یعنی یہ ہلکا پھلکا طریقے سے علم حاصل کرنا اور بس ایک وین کی رائڈ لے کے یہاں پر آنا، سہیلیوں سے ملاقات ہوگی، چھالیاں والیاں کھا کے پھر واپس چلے جائیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب سخت محنت. سخت محنت میں آپ کو نامساعد حالات بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں. اب اس تصویر کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ 2 پیغامات ہیں. ایک تو پیغام یہ ہے کہ انسان محنت اور کوشش، کسی جگہ بھی اس کو جگہ مل جائے وہیں بیٹھ کے علم حاصل کرے، اور دوسرا ہے کہ کبھی بھی اتنی دیر سے نہ آئیں کہ آپ کو اس طرح سے باہر بیٹھنا پڑے. یہ دوسرا ایک اور بھی تو پیغام ہے نا اس کے اندر، کہ جو ٹائم صحیح تھا آنے کا، اس کے بجائے آپ سب سے آخر میں چلے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح سے باہر بھی بیٹھنا پڑتا. تو بہرحال لیکن یہ کہ اس میں چاہے جوتوں کے پاس بیٹھنا پڑے، کچھ ہو، انسان واقعتاً علم حاصل کرے. مجھے اپنا بھی ایک بہت سی چیزیں جو پرسنل میں شیئر کرتا ہوں. ہم استاد محترم کے پاس کبھی کوئی سوالات پوچھنے کے لیے جاتے تھے، اور وہ مدرسے میں درس عالیہ کی جو کلاسز لے رہے ہوتے تھے، تو ہم لوگ باہر کہیں بیٹھ کے کسی منڈیر پر، کسی تھڑے پر، کہ وہ وہاں سے کلاس لے کے باہر نکلیں گے تو ان سے یہ والے چند سوالات کرنے جو بہت اہم ہیں، تو گھنٹوں بعض اوقات بیٹھ کے باہر انتظار کرتے تھے ان کے. تو یہ ابھی بھی یعنی زندگی کی ایک بہترین یادیں ہیں وہ. یعنی یہ نہیں کہ ارے اچھا وہاں کسی جگہ کونے میں بیٹھ کے ان کا انتظار کر، نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کے اپنے ایک ذلت کو اپنی ایک برداشت کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی ذلت بھی نہیں ہوتی ہے، بس ایک انسان اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کو اس ٹائم کو گزارے اور اپنے آپ کو اس علم دین کی راہ کے اندر لے کر آئے. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی آیت اللہ خوئی کے بڑے برجستہ شاگردوں میں شمار ہوتے تھے اور مرجع تقلید تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ 50-60 سال ہو گئے ہیں میں چھٹی کے مفہوم سے نا آشنا ہوں. چھٹی کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں. اچھا آپ دیکھیں اسلام کے اندر بھی ویسے کوئی چھٹی کا تصور ہے کہ بھائی آج کیونکہ جمعہ ہے تو لہٰذا آج بالکل چھٹی ہوگی، ہر چیز سے انسان کو اب کچھ بھی نہیں کرے گا، یا مثلا اتوار ہے تو ایک دن تو چھٹی کا ملتا ہے، اس میں دیر سے بھی سو کر اٹھ رہے ہیں، نماز بھی قضا ہو رہی ہے، اور بس آؤٹنگ کے لیے باہر جا رہے ہیں گھومنے پھرنے. خیر اس میں جائز چیزوں میں کوئی حرام پہلو نہیں ہے، لیکن علم دین کے لیے وہ فرماتے تھے کہ میں چھٹی کے مفہوم سے ناشنا ہوں. کس بات کی چھٹی؟ یعنی آج کا پورا دن اپنی زندگی کا میں کیسے ضائع کر دوں ایک اپنی تناسانی کے لیے، ایک عیش کوشی کے لیے. فرماتے تھے میں نا آشنا ہوں اس جملے سے کہ چھٹی کیا چیز ہوتی ہے. تو واقعتاً کبھی بھی آپ نا ایک دن بھی ایسا نہ ہو، چاہے آپ کو مصروفیت والا دن ہی کیوں نہ ہو، ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے، کہ کچھ نہ کچھ آپ اس دن تھوڑا بہت، چاہے آدھا صفحہ کیوں نہ صحیح، آپ نا اس کو کنٹینیوٹی کو ٹوٹنے نہ دیں. جو پڑھائی کی آپ کی ہے نا، چاہے آدھا صفحہ صحیح، ایک صفحہ صحیح، کوئی پچھلی چیز کا ریویژن صحیح، 2-4 فقہی مسئلے اٹھا کر بھی اگر آپ پڑھ لیں تو وہ ردم ٹوٹے گا نہیں آپ کا. وہ کہتے تھے میں ناآشنا ہوں چھٹی کے مفہوم سے. بانو نصرت امین اصفہانی، خواتین کی مجتہدہ اصفہان کے اندر، ان کا اکثر و بیشتر جو سابق طالبات ہیں سینئر، وہ دیکھتی ہیں کہ ہم ہر سال تقریباً مختلف بہانوں سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یعنی خواتین میں جو مجتہدہ گزری ہیں وہ بانو نصرت امین اصفہانی، اور ان کا اصفہان میں جنہوں نے مخزن العرفان کے نام سے عورتوں میں پہلی تفسیر قرآن بھی لکھی، اور یہ خود خاتون مجتہدہ تھیں. بڑے بڑے مراجع نے ان کو اجازہ اجتہاد دیے تھے. اور ابتدائی جو طالب علم ان کا دور تھا، اس میں بھی یہ بات بھی اکثر اس بات کے ذکر ہوتا ہے کہ ان کی کئی اولادیں ہوئی تھیں، 7, 8 یا 9. ان میں سے تقریباً 7 یا 8 تو پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے تھے. صرف ایک آدھ کوئی ان کا بچہ جو ہے وہ بچا تھا. تو استاد جو ان کو پڑھانے کے لیے گھر پر آتے تھے، بچے کا انتقال ہوا تو اگلے دن انہوں نے چھٹی کر لی. کہا کہ اور دماغ میں یہ سوچا کہ خانم تو ظاہر ہے کل بچے کی وفات ہوئی ہے، آج تو نہیں پڑھیں گی. تو خانم نے ایک آدمی کو وہاں پر بھیجا اپنے گھر کے کسی فرد کو، اور کہا کہ میں آج آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کیوں تشریف نہیں لائے مجھے پڑھانے کے لیے؟
تو وہ بھی حیران اور سرگردہ ہو. دیکھیے اس طرح سے پھر یہ کہ علم کا ایک مقام حاصل ہوتا ہے. ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز اور وہ ہو جائے تو انسان ہفتوں مہینوں جو ہے بلکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے پڑھائی کا سلسلہ ہی موقوف کر دے ہمیشہ کے لیے. لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے. بہرحال علم کا سلسلہ کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے, یہاں تک کہ آج ہم بانو نصرت امین اصفہانی کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں اور بار بار ہر سال کرتے ہیں. یعنی کچھ تو خصوصیات انسان میں ہوتی ہیں جو یاد رکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ. تو یہ چیزیں ان لوگوں سے سیکھنے والی ہیں کہ ایک دن کا بھی اس کے اندر تسلسل ٹوٹنے نہیں پائے. اگر آپ علم کے کسی مقام کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو, چاہے کوئی نقصان اور ویسی بات کیوں نہ ہو. میں نے اس سے پہلے بھی صاحب الجواہر اور بہت سے علماء کی جو ہے مثالیں دی تھیں کہ بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور رات کے وقت تدفین ممکن نہیں تھی. صاحب جواہر نے کتاب جواہر الکلام وہیں بیٹھ کر پوری رات اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس اپنی کتاب کو لکھتے رہے اور اس کے بعد پھر جو ہے صبح اس کی تدفین ہوئی. تو اس رات کو بھی کیوں ضائع کیا جائے؟ ظاہر اب دکھ کی وجہ سے نیند اور وہ آنا مشکل ہے تو کیوں نہ اس کتاب ہی کو مکمل کریں. اپنے بچے کے جنازے کے سرانے بیٹھ کے صاحب جواہر نے جواہر الکلام کو لکھا تھا. تو یہ بانو نصرت امین اصفہانی ہمارے استاد اور یہ یہاں پر مدرسۃ القائم کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا شیخ غلام علی وزیری صاحب قبلہ, آج کل بیماری کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لا رہے ہیں, ورنہ بہت آپ کی خوش قسمتی ہوتی کہ یہ درس لیتے. یہ خود اپنے زمانے کے جب یہ نجف اشرف میں تھے تو وہاں کا ذکر کرتے ہیں, کہتے تھے کہ ہم حالانکہ بہت زیادہ عرصے مولانا وہاں پر نہیں رہے لیکن اس قدر محنت وہاں پر جا کے کی, شاید صرف 4 یا 5 سال نجف کے اندر رہے ہوں. تو وہاں جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس قدر ہم کوشش کرتے تھے اور ایسی زبردست انہوں نے عربی کی تھی. کہتے تھے عربی میں ظاہر جب طالب علم جاتا ہے تو وہ ذرا شرماتا بھی ہے, بالکل شرماتے نہیں تھے, عربوں سے عربی میں جا کر بات کرتے تھے عربی میں, اور پھر اس کے بعد عرب ہنستے بھی تھے کہ بھئی کیا الٹی سیدھی عربی بولی جا رہی ہے. یہاں تک کہ ان 3-4 سالوں کے اندر مولانا نے اتنی بہترین عربی سیکھی کہ اس کے بعد جب وہ مولانا وہاں جنت البقیع زیارات کے لیے گئے اور وہاں پہ جو شرطے اور وہ متوع کھڑے ہوتے ہیں جو نیم عالم ٹائپ کے ہوتے ہیں اور وہ عربی میں کے اندر, تو مولانا ان سے مباحثے کرتے تھے وہیں کھڑے ہو کے قبرستان بقیع میں. تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے. وہ کہتے ممکن ہی نہیں تم کوئی عرب ہو. یعنی اتنی فصیح عربی ان کے ساتھ اس میں گفتگو کرتے تھے مولانا, اور فرماتے تھے کہ جب رات کو جب نیند آنے لگتی تھی ہمیں پڑھائی میں تو ہم چاہتے تھے کہ وقت ضائع نہ ہو, تو اپنے پاؤں کے ہم بالوں کو کھینچتے تھے تاکہ تکلیف ہو اس سے اور ہمیں جو ہے وہ یعنی اس نیند غائب ہو جائے اور پھر ہم پڑھائی کے اندر مصروف ہو جائیں. سامنے ہی فرماتے تھے میرے کمرے کے سامنے والا کمرہ جس میں 24 گھنٹے ہی تقریباً لائٹ جلتی رہتی تھی اور وہ علامہ ذیشان نظر جوادی کا تھا. کسی بھی وقت لگتا تھا کہ وہ شخص سوتا ہی نہیں, یعنی رات کے وقت پوری کتابوں کے ترجمے کرتے تھے, تصنیف و تالیف, درس و تدریس, لگتا تھا کہ شخص کبھی سوتا ہی نہیں. تو یہ علماء کے دیکھیے آج ہم ان کا بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, کیا ہے سخت محنت. اور بعض اوقات تو مولانا نے ایک دفعہ اس کا مظاہرہ ہمارے سامنے بھی کیا. ہم نے کہا مولانا پاؤں کے بال کھینچ کے, تو کہنے یہ کون سا مشکل ہے, میں بھی تمہیں خود ابھی کھینچ کے بتاتا ہوں, اور کھینچ کے انہوں نے اپنے پاؤں کے بال توڑ کے بھی دکھائے. خیر وہ آپ لوگ اس قسم کا کوئی تجربہ یا ایسے کرنے کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنے سر کے بال, پاؤں کے بال یا کس طرح کھینچ کے توڑے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بڑا سخت جانی کا ایک پیریڈ انہوں نے وہاں پر گزارا علم حاصل کرنے کے لیے. اور واقعتاً پھر وہ ایک عالم تھے ہمارے ساتھ سفر حج پہ, خود بتا رہے تھے کہ مولانا جب وہاں حج پہ ساتھ تھے ان کے اور دکانوں پہ جاتے تھے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی عربی پتہ ہوتی تھی کہ وہ سائیکل کے ٹائر میں جو ہوا جس جگہ سے لگتی ہے اس کے اندر ایک واشر لگا ہوا کوئی چیز ہوتی ہے, وہ اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں وہ بھی پتہ ہوتا تھا ان کو. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سخت محنت سے چیزیں انہوں نے حاصل کی مولانا محترم. تو بہرحال یہ واقعتاً ایک ہے. اسی طریقے سے ہمارے علامہ صادق حسن صاحب قبلہ استاد محترم, اس قدر محنت کی اگر ان کی وہ ہم دیکھیں طالب علمی کا ابتدائی زمانے کی تو ہمیں ان کی اتنی معلومات نہیں ہیں, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے آج تک جو ایک لائف گزار رہے ہیں انتہائی مصروفیت کے ساتھ, 50 سال سے تو حج ہی کا انجام دے رہے ہیں مسلسل, اور اس میں کئی گروپس کے جو ہے نا لوگوں کے حج صحیح کرانا
اور اس مجالس اور مدارس کے اندر پڑھانے کا بھی ایک سلسلہ، اور درس و تدریس کے سلسلے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا کہ ایک ہی دن کے اندر 11 مجلسیں تک جو ہے پڑھی. یعنی اس قدر انتھک محنت آج تک کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی اب تو ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھائی ہم نے بہت محنت کر لیا، اب رائلٹی اس کی کھائیں گے اور بس ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ ہی کہیں بس چلے جائیں. نہیں، ابھی تک وہ ان کی محنت اسی طریقے سے چل رہی ہے تبلیغات میں. اور بڑے لیول پر چلے جائیں تو آیت اللہ جوادی عاملی 40 سال سے مسلسل جو تفسیر قرآن کا درس دے رہے ہیں، اور اب جا کر ان کی وہ تفسیر تسنیم جو عالم اسلام کی سب سے ضخیم تفسیر قرآن ہے، 80 جلدوں پر مشتمل، یہ ابھی شائع ہوئی. 40 سال مسلسل تفسیر قرآن کے جو ان کے اعلیٰ معیار کے جو درس تھے اس پہ 80، یعنی اب دیکھیں شخص ابھی تھوڑے دن پہلے آ گئے آیت اللہ سیستانی سے نجف اشرف ملاقات کے لیے بھی آئے، اور ان کی تفسیر کی بھی آیت اللہ سیستانی نے کافی تعریف کی، تفسیر تسنیم. تو 80 جلدوں پر اس سے زیادہ ضخیم کوئی بھی اتنی مفصل تفسیر قرآن کسی نے نہیں لکھی آج تک. تو یہ ان کی دیکھیے انتھک محنت، 97 یا اس کے اراؤنڈ تقریباً عمر ہے آیت اللہ جوادی عاملی کی، یا 90s میں. تو اس کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ اس قدر محنت اور کوششیں انجام دینا، تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. یعنی ہمارے سامنے یہ جب تک سخت محنت سے انسان نہیں گزرے گا علم حاصل کر ہی نہیں سکتا. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ کو اتنا وقت لگانا ہی پڑے گا اور اتنی محنت کرنی ہی پڑے گی تو یہ حاصل ہوگا. جتنی کم محنت ہوگی اتنا کم علم حاصل ہوگا، جتنی تان آسانی اور عیش پسندی ہوگی اسی قدر علم میں کمی واقع ہوگی. تو مقام اپنا بڑھانا ہے اگر پڑھائی کے لکھائی کے لحاظ سے، تو اس کے اندر ضروری ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو سخت محنت کرنا ہے. اور یہ بات ابھی آ گئی ہے کہ تمام کامیابیاں جو حاصل ہوتی ہیں کمفرٹ زون سے باہر حاصل ہوتی ہیں. یعنی جہاں آپ کو سہولیات، اور میں نے ایک دفعہ بہت پہلے بھی اس کی مثال دی تھی کہ کراچی میں طالب علموں کے لیے ایک ماڈل مدرسہ کھولا گیا تھا جس کے اندر انہوں نے تمام سہولیات دے دی تھیں. ہر طالب علم کے بیڈ کے پاس انٹر کام لگا ہوا تھا، اور صبح جو ہے وہ جناب دودھ انہیں پیش کیا جاتا تھا اور بادام کھلائے جاتے تھے، اور بہترین قسم کا کھانا ان کے لیے ہوتا تھا، اور ہر طرح ایئر کنڈیشنڈ کمروں کے اندر. تو یقین کیجئے کہ چند ہی سالوں کے اندر وہ مدرسہ بند ہو گیا. یعنی عیش کوشی کے ساتھ کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوتا، اس میں سختی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی علماء ان کے حالات پڑھیں گے، جناب وہ تربوز کے چھلکے کھا کے گزارا کرتے تھے، پھر بعد میں پتہ چلا اتنے بڑے مقامات کے اوپر پہنچ گئے. بہت سے ایسے ہوتے تھے آیت اللہ مرشی نجفی کہ وہ پورے 1 سال کے روزے جو ہے نا ایک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اجارے کے اوپر جو ہے رکھا کرتے. ایک سال کئی سال کی نمازیں جو ہے وہ تاکہ وہ فلاں کتاب خرید سکیں اس کے لیے کئی سال کی نمازیں اجارہ لیتے تھے. یعنی کتنی نمازوں کو پڑھنے میں آپ کو پتہ ہے ٹائم لینا پڑتا ہے مرحومین کی. تو بہرحال لیکن وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے اور ایک سختی والا پیریڈ انہوں نے گزارا. یہ آپ کو بہرحال کرنا پڑے گا ورنہ حاصل نہیں ہوگا. اچھا، وہ خواتین کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں تو گھر کے بھی کام بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب کتنے بڑے علماء کی مثالیں ہیں. یہ آیت اللہ نوری حمدانی مرجع تقلید ہے، گھر کی سبزی وبزی لانا. یہ ابھی تک وہاں پر علماء اتنے بڑے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ باہر جاتے ہیں اور اپنے گھریلو کام کاج بھی جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. آیت اللہ نوری حمدانی مرجع تقلید ہیں ایران میں. اور لیکن بہرحال خرید و فروخت کرنا، لے کر آنا، بڑے علماء وہاں پر وہ روٹی ووٹی لے کر آ رہے ہیں، گھریلو کام کاج بھی جو ہے وہ اس طرح سے انجام دے رہے ہوتے ہیں. آیت اللہ حائری شیرازی یہ اپنا گھر کے اور اس طرح کے کام جو ہے وہ کرنا. یعنی گھر کے کام کا اس سے یہ نہیں ہے لازمہ کہ بھائی اب تو گھر کے کیونکہ ہمیں کام کرنا پڑتے ہیں تو بہرحال اب تو ہم پڑھ لکھ سکتے ہی نہیں ہیں، یا ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بچے ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، گھریلو بہت سارے کام ہوتے. خواتین یہ ایکسکیوز ایک بناتی ہیں. وہ بھی ہم نے اس سے پہلے کہا کہ ایکسکیوز اور بہانے بازی سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. آپ مینیج کر سکتی ہیں. اس طرح بہت سے علماء کی مثال جناب وہ بہت سے تو سلائی وغیرہ کر کے بھی بہت سے جو ہے وہ اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. البتہ بہرحال علم کے ساتھ جو علم کی خاص فیلڈ ہے اسی کے اندر انسان آگے بڑھے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ ساتھ میں کوئی اور کام بھی کر رہا ہے اور علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں.
تو بڑے بڑے علماء کی اس طرح کی مثالیں ہمیں عمومی زندگی میں جو ہے وہ وہاں پر ملتی ہیں. حتیٰ کہ امام خمینی بھی گھر میں چائے وائے بنانا اور یہ سب اس طرح کے بہت سارے کام اس انداز سے کیا کرتے تھے. اچھا، ایک علم کے حصول کے لیے ایک اہم چیز ہے جس سے انسان علم میں ترقی کرتا ہے، وہ یہ کہ ذرائع علم کا احترام کرے. حتیٰ کہ کتاب کا احترام. کتاب کو کوشش کریں کہ ابھی آپ ایسا نہیں جیسے زمین پہ ہی ایسے آپ نے کہیں ڈال دیا اور کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں تو باقاعدہ اس کے اوپر چائے کے کپوں کے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر لوگ چائے کا کپ بھی رکھ لیتے ہیں. یعنی مجھے ذاتی تو اب ظاہر ہے میں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید تقاضا بھی نہ ہوں لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا، حتیٰ کہ اپنے چشمہ تک میں اس کے اوپر کتاب کے اوپر نہیں رکھتا ہوں، یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے کتاب کی بے احترامی ہو. جیسے بعض اوقات قرآن ہوتا ہے، قرآن کے اوپر اور کتابیں رکھ دی جاتی ہیں. نہیں، یہ بھی نہ کریں. قرآن کے ایک الگ سے ایک ایسا ذرا احترام ہو. اسی طریقے سے کتاب کو زمین پہ رکھنا. امام خمینی کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر طالب علم اپنے بیگ وغیرہ ان کے ہوتے ہیں جس میں کتابیں، نوٹس وغیرہ، یا قرآن بھی ہوتا ہے، تو وہ آئے اور نیچے کارپیٹ کے اوپر اس انداز سے رکھ دیا. وہ فرماتے تھے یہ بھی کام نہ کرو. قرآن اگر ہے تو اسے کسی اونچی جگہ پر یا ایسے جس میں اس کی بے احترامی نہ ہو. تو بہرحال کتاب کا خاص احترام، بلکہ اس حد تک کہ میرا اپنا ذاتی بھی ایک ہے میں جو آپ سے شیئر کرتا ہوں. حتیٰ کہ بچوں کی جو بالکل بہت ابتدائی جو کتابیں ہوتی ہیں جس میں ABCD بھی چاہے لکھی ہو نہ لکھی ہو، وہ بھی آپ اٹھا کے اوپر کہیں رکھیں. وہ بھی علم والی ایک چیز ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ یعنی جتنا آپ کتاب کا احترام کریں گے ذرائع علم کا احترام کریں. حتیٰ کہ جیسے پین ہے، آپ نے اٹھا کے یوں کر کے اس کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا یا اس کی کوئی نہیں، وہ بھی ذرائع علم میں سے. تو بہرحال یہ کوشش کریں، بہت سی چیزیں کوئی واجبات یا اس کے اندر نہیں ہے، بس ایک انسان احترام کا، ایک علم کا قائل ہو تو اس کے جو ذرائع علم ہے ان کا بھی احترام کرے تو ایک خاص اس کو ایک برکت حاصل ہوتی ہے علم کے اندر. تو کتابوں کا اس انداز سے احترام. درسگاہ کا بھی احترام ہے. درسگاہ کا احترام. درسگاہ کے احترام میں دیکھیے انسان ایسے ہی ہے جیسے انسان مسجد میں بیٹھا ہوا. مدرسے میں بھی بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے مسجد میں آپ ایک احترام کرتی ہیں، کوئی فضول گفتگو وہاں پر نہ ہو. ابھی جیسے آپ آؤٹ کر جائیں گے تو اس کے بعد جب میں صفائی ہوگی تو یہاں 15-20 جو چھالیوں کے ریپرز پڑے ہوئے ہوں گے، چیونگم کے وہ رکھے ہوئے ہوں گے. تو یہ سب بھی چیزیں کیا ہیں، ان کو الگ ایک ڈسٹ بن میں ڈالیں. صفائی ستھرائی کا بلکہ کسی اور نے بھی اگر کر دیا تو آپ خود ہی اٹھا کے، یعنی یہ آپ کے خود اپنے فائدے کے لیے. یہاں تو بہرحال چلیں وہ اس کام کے لیے لوگ بھی رکھے گئے ہیں صفائی کے لیے، لیکن یہ آپ بھی یہ کام کیوں کریں کہ وہاں پر گندگی اس طرح. جیسے آپ کبھی بھی یہاں پر مسجد خیر العمل انچولی میں ہوتا تھا، یہاں پر اب بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، کہ رمضان مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ جب افطار ہوتا تھا تو عشاء کے بعد اگر کوئی چلتا ہوا اگر جا رہا ہے تو ہر قدم کے اوپر ایک کھجور کی گٹھلی پاؤں میں چپکتی ہوئی جا رہی ہے. یعنی جو خود مساجد میں آنے والے نمازی ہیں انہیں مسجد کا کوئی احترام نہیں ہے اس قسم کے افراد کو کہ وہ گٹھلی کا ایک کھجور کھا کے گٹھلی وہیں پر پھینک دی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے احترام کے منافی ہے. مسجد کے احترام کے منافی بھی ہے اور درسگاہ کے احترام کے منافی بھی ہے. تو بہرحال یہ آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ ہم نے ان کا ذکر کیا تھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا، کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ابھی کسی نے غیبت کی ہے تو یہ کمرہ اب اس قابل نہیں کہ یہاں پہ علم دین حاصل کیا جائے. تو کوشش کریں جب آپ یہاں پر آ کر بیٹھیں بھی تو ادھر ادھر کی باتیں، دیگر لوگوں کی کوئی غیبتیں یا اس طرح سے کوئی بھی چیز، تو یہ یہاں پر اس لحاظ سے نہ ہو، ورنہ پھر وہ جگہ اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کو علم اتنا حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اساتید کا احترام. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی آپ کو مثلا استاد پسند نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، اس کی کسی فکر کا کوئی مذاق آپ نے اڑایا، یا مثلا اس کے ممکن ہے کسی سے ویسا کوئی اختلاف بھی ہو، تو بہرحال احترام کے منافی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. احترام کے منافی اگر ہوگا، حتیٰ کہ احترام کے منافی اس کو بھی سمجھا جاتا ہے حوزہ علمیہ میں کہ اگر کوئی شخص وطن واپس جا رہا ہو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور وہ خدا حافظی کے لیے اپنے استاد کے پاس نہ جائے، تو کہتے ہیں کہ ایک آثار وضیع اس پر ہوتے ہیں اور پھر وہ علم میں کسی بلند مقام تک نہیں جا پاتا. کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں ابھی تک، جیسے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے بڑے برجستہ شاگردوں میں تھے اور صاحب یعنی اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے، لیکن جب تک آقا خوئی زندہ رہے اس وقت تک استاد کے احترام میں اپنے رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل کو شائع نہیں کیا.
یعنی احترام کے منافی سمجھا میرے استاد موجود ہیں، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اپنے اجتہاد کا اعلان کروں. یہ بہت ایک تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات استاد کا حد درجے احترام اور پھر اس کے بعد مرجعیت اعلیٰ اور اس کے اوپر اس پہ چلے جانا، جبکہ اس کے لیے کوئی کیمپیننگ کوئی ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس طریقے سے عیسائیوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے کہ ووٹنگ وغیرہ سے کسی کو بنا دیا جائے. ایسا کوئی سسٹم ہمارے ہاں موجود نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال علم میں خود بخود ہی انسان ترقی کرتا ہے، چاہے بلکہ جتنا اپنے آپ کو پیش کرے گا. بہت سے ایسے افراد بھی ابھی بھی ہیں کہ جو کہ آئندہ کے حوالے سے کچھ ایسی کیمپیننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ بھئی ہم آئندہ کے طور پر مرجع ہوں گے اس کے. تو بہرحال جو اس قسم کی ذرائع اختیار کرتا ہے اللہ خود بخود ہی اس کو پیچھے کر دیتا ہے. اور جو بالکل گمنامی میں ہوتا ہے، بعض اوقات ایک دم سے اچانک سے ایک ایسا نیا نام آتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے مرجعیت کے لیے ان کا نام پیش ہو گیا ہے. اور پھر وہ یعنی مرجعیت اللہ ایسا چھپا کے رکھتا ہے بعض اوقات، اور پھر اچانک سے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ اس طرح سے چیزیں ہیں. اور یہ کیا ہے کہ اپنے استاد کے احترام کی وجہ سے انسان اوپر کی طرف جاتا ہے. تو بلکہ میں اکثر وہ جملہ بار بار اصل میں ہے ہی اتنا کلکنگ کہ علماء نے کہا ہے کہ ہم نے وہ افراد جو اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے، چاہے وہ پڑھائی میں بہت ہی زیادہ ذہین ہی کیوں نہ ہو، ہم نے ایک ایسا بھی دیکھا ہے کہ موقع کہ ان کو ہم نے بازاروں میں ہزار بند بیچتے دیکھا ہے. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو بہرحال ہر صورت میں، چاہے اب مجھے اپنے بالکل شاید کلاس 4 یا 5ویں جماعت میں تھے، اور ہم سے جو بڑی کلاس والے 6, 7, 8 کلاس کے اندر جو لڑکے ہوتے تھے ان کو میں جانتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہ ہمارے سندھی کے ایک سر تھے، ان کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے، ان کے چیونگم چبا کے ان کے بالوں میں چپکا دیتے تھے مثلا. اب کیا ہے وہ ایک استاد کی توہین، اور وہ آج تک یعنی وہ پھر بعد میں غنڈے بدماش ٹائپ کے بنے، یعنی اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے یعنی نہ کوئی علم حاصل کیا نہ کچھ، اور یعنی بہت ہی ان کا انجام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو چاہے اپنا کوئی سا بھی علم کا استاد ہو، اس کی کوئی بھی ایسی بے احترامی کرنا ایک ایسی بے برکتی کا سبب یہ بنتا ہے. تو علم میں اگر ترقی کرنی ہے تو استاد کا احترام وہ بھی دماغ میں رہے. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیے کہ ظاہر بغیر پڑھے لکھے تو کوئی شخص بھی علم میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا نا، جب تک کہ وہ کچھ پڑھے نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کرنے کے طریقوں سے بھی باخبر ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی بھی کتاب اٹھائی اور بس ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیا اس کو. مطالعہ کرنا بھی ایک فن ہے، کچھ طریقہ کار ہیں، کچھ اس میں برکتوں کے باعث چیزیں ہیں، وہ ہم آپ کو ابھی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلے تو بات دیکھیے یہ ہے کہ مطالعے کی عادت ڈالنی پڑے گی. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو پڑھنے کی عادت ہی نہیں. ایک دفعہ بہت پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، مثلا آپ ہمارے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، دیگر ممالک کے ایئرپورٹس پہ جائیں تو جو فارغ ٹائم ہوتا ہے جس وقت لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کتاب نکال کے چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو کیونکہ مطالعے کی عادت ہی نہیں ہے. یعنی کوئی بھی ایسا پیریڈ ہو، حتیٰ کہ جو آپ کو ویٹنگ ایریاز ہوتے ہیں، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، آپ کو کہیں انتظار مثلا کرنا ہے، آپ کتاب کھول کے جو ہے بیٹھ کے کچھ پڑھنا شروع کر دیں. ایک صفحہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ علم میں آگے جائیں گے نا. تو مطالعے کی آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی. ہمارے ہاں جو عادت اس وقت موبائل فون وغیرہ آنے کے بعد یہ عادت تقریباً اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک ایک روش ہے. اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے یہ جو مختلف گیجٹس کے اوپر چلا گیا ہے. کتابیں پڑھنی لوگوں نے بند کر دی. ایک صفحہ لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی آپ کے 1.5 گھنٹے کے جو درس اپلوڈ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی آپ یہ نہیں یہ 2-2, 3-3 منٹ یہ والا جو ہے نا ریلز یہ بنائیں، اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. نہ جانے کون سی ایٹم بم کی کوئی ایجاد ان کو کرنی ہے، کوئی سائنٹیفک انوینشن کرنی ہے وہ ٹائم بچا کے. یعنی کیا کر رہے ہیں آپ نے کہ بس یہ کرنا ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی ریلز دیکھنی ہے، اسکرولنگ کرنی ہے. تو مطالعے کی عادت بالکل ختم ہو گئی، اور بچوں میں یہ عادت اور بہت زیادہ خطرناک طور پر آ رہی ہے. کوشش یہ کریں کہ جس وقت بھی مطالعہ علماء فرماتے ہیں اگر قبلہ رخ بیٹھیں، جیسے ابھی آپ جس اس میں بیٹھی ہیں سمجھیں، اس میں ابھی تو نہیں میں کہہ رہا، یہ تو ابھی کلاس کی مجبوری ہے، لیکن تھوڑا سا قبلہ رخ ہو جائیں. جب عام طور پر اس صورت میں گھر میں کبھی ایسا موقع ہو پڑھنے کا تو کوشش کریں کہ قبلہ رخ بیٹھیں. جس طرح تلاوت قرآن کے لیے کے آداب میں سے کہ انسان ممکن ہو تو تلاوت قرآن قبلہ رخ ہو کر انجام دے، کیونکہ
جس طریقے سے خاص سمت کے اندر ریڈیو کو بھی اگر آپ دیکھتی ہیں کہ اس کا جو نکلا ہوا ہوتا ہے وہ تار، وہ اگر اس کو آپ خاص سمت کے اندر، تو وہ زیادہ اچھے سگنل کو پکڑتا ہے. تو بعض اوقات یہ قبلہ رخ انسان اگر ہو کے بیٹھ کے اگر مطالعہ کرے تو بہت تیزی سے مطالب اس کو سمجھ میں آتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ یہ عمومی زندگی میں بھی اور تلاوت قرآن کے لحاظ سے بھی اور مطالعے کے لحاظ سے بھی ہو کہ قبلہ رخ بیٹھیں. دوسرا یہ کہ اگر ممکن ہو تو باوضو ہو. ایک ایسی برکت اس کے اندر ہے باوضو ہونے میں کہ اس کے بعد یہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں سمجھیں ایک تو شیطان دور ہو جاتا ہے، وسوسے دماغ سے آپ کے دور ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ خاص مقام پر کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے، آپ مرتکز ہو جاتا ہے، آپ صحیح طور پر آپ کو مطالب سمجھ میں آتے ہیں. تو اگر بہترین اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اگر ممکن ہو سکے تو باوضو ہو جائے. پھر اس کے بعد اگر یہ بھی اس لحاظ سے کہ بعض اوقات کسل مندی ہوتی ہے، سستی سی چھائی ہوتی ہے، تو عام طور پر یہ ہے کہ اگر مطالعے سے پہلے کوئک شاور لے لیں. کوئک شاور بعض اوقات ہمارا آپ اتنے بڑا آپ نے اس کو اپنا ایک پیکج بنا لیا ہے کہ جناب اس وقت جو ہے شیمپو بھی ہونا چاہیے اور مختلف قسم کے صابن اور کنڈیشنر اور یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا. نہیں، بعض اوقات اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے تو ہم جو اعتکاف کے مسائل بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف میں بھی اگر انسان مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر وہ واش روم بھی اگر جائے اور وہ کہہ کہ بھائی 3 دن مجھے یہاں ٹھہرنا ہے، تو ایسا کرتا ہوں میں ذرا صابن بھی لگا لوں اور وہ شیمپو بھی لگا لوں، اور بلکہ نہانے ہی کو اگر وہ چلا جائے تو اب بھی اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کوئی واجبات والا مسئلہ ہو. تو مطالعے سے پہلے اگر انسان شاور اگر لے لے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی ایک شاور 5 منٹ میں گئے اور واپس آ گئے، اس سے آپ کا ایک دم سے یعنی سائنٹیفیکلی بھی آپ کا دماغ ایک دم سے کھل جاتا ہے، آپ کا نروس سسٹم بہت اچھا ورک کرنے لگتا ہے، دماغ ایک ریلیکسیشن کی آپ کو ایک فیلنگ ہوگی. آپ کو بہت کبھی کوئی پریکٹس کر کے اس کو دیکھ لے، اسے بہت فرق محسوس ہوگا بغیر اس کے پڑھنے میں اور اس کے بعد پڑھنے میں. تو یہ ایک ویسے ہی تھا، میڈیکلی بھی میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا جائے. اچھا، کچھ تلاوت قرآن کر کے مطالعہ شروع کریں تو یہ بہت ہی بہترین. ابھی شاید پچھلے سالوں تک 1 سال تک وہ طالبہ یہاں پر پڑھتی رہی، میرے اپنے رشتہ دار بھی ہیں وہ، اور تو ابھی انٹر میں بھی اس کے جو ٹاپ 10 کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ میں ہر دفعہ جب پڑھنے بیٹھتی تھی تو میرے والد نے مجھ سے کہا تھا، جو میرے بہنوئی ہوتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ یہ کہتے تھے کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کر کے شروع کرو. تو اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد جب میں کرتی تھی تو مجھے بہت آسانی سے چیزیں یاد ہو جاتی تھی، میں کبھی بھولتی بھی نہیں تھی. یہ آپ بھی پریکٹس کر کے دیکھیں. جب میں نے اس سے یہ سنا الگ سے تو میں نے خود بھی اس کو پریکٹس کر کے دیکھا تو واقعی لگا کہ میں بہت جلدی جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں، کوئی چیز پڑھ رہا ہوں، وہ بہت تیزی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی. تو کچھ تلاوت قرآن کر کے اگر مطالعہ شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت تیز رفتاری سے آپ کو مطالب سمجھ میں آئیں گے اور آپ کو وہ مطالب حفظ اور ذہن نشین بھی رہیں گے. ورنہ ہوتا ہے کہ مطالب دماغ میں آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں بعد میں بھی حفظ کے طور پر. تو وہ عام دنیاوی تعلیم کے اندر بھی بچوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے، چاہے وہ علم دین نہیں بھی حاصل کر رہے ہو، عام اسکول کی پڑھائی، کالجز کی پڑھائی، یونیورسٹیز کی پڑھائی کر رہے ہو، قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیں جس وقت پڑھنے بیٹھے، صرف 1 پیج اس کی تلاوت کریں، اس کی برکت سے پھر دیکھیں کیسی چیزوں کو ان کے سمجھ میں آتا ہے اور ذہن نشین بھی ہوتی ہیں. تو یہ بہت اہم ہے، اس سے انسان آگے جا سکتا ہے. حصول علم میں ترقی کے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے قرآن سے اپنے ارتباط کو بڑھائیں. واقعتاً یہ کتاب خدا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. یہ جب زبان اس سے جتنا زیادہ دیکھیے آپ اس سے ارتباط اپنا بڑھائیں گے اتنا ہی خدا سے آپ کا ارتباط بڑھے گا. اور علم تو سارے اس کے نعمتوں کے خزانے ہیں. اگر اس نعمتوں کے مالک کو ہی راضی کر لیا جائے تو خزانوں تک پہنچنا کون سی مشکل چیز ہے پھر آپ کے لیے. تو قرآن سے اپنے ارتباط کو اگر کچھ بڑھا سکیں. اور قوت حافظہ کے لحاظ سے بھی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو کہ تفسیر برہان میں ہے کہ جو سورہ فتح کو لکھ کر آب زمزم سے دھوئے اور وہ پانی پی لے تو لوگوں میں اس کی بات مانی جائے گی اور جو چیز بھی وہ سنے گا اسے یاد ہو جائے گی. خود آپ کے اپنے حافظے کے لیے ہے.
سورہ فتح کوشش یہ کریں جی لکھنا جو ہے یہ عام جو پین ہے وہ نہ ہو، بلکہ اس میں اگر وہ آپ فاؤنٹین پین کے اندر اگر زعفران وغیرہ ملا کے اس کی ایک انک بنا لیں اور اس سے سورہ فتح کو لکھیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ایسا نہ کر لیں کہ ہم فوٹو کاپی کرا لیں اس کی. نہیں، فوٹو کاپی نہیں، جب لکھنے کا ہے تو لکھنے سے ہی آپ کو فوائد اس کے حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے، اس پہ اعراب وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ اس میں زیادہ، آپ بالکل سادے طریقے سے بھی لکھیں. اس کے بعد آب زمزم سے اس کو دھوئیں اور اس کا جو پانی ہے اس کو اگر پی لیں تو لوگوں میں بھی اس کی بات مانی جائے گی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ مقبول القول ہو جائے گا. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں، لوگ ہماری بات کو دھیان ہی نہیں دے رہے ہوتے. ہم مثلا تبلیغات کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں پہ دھیلے کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو سورہ فتح کو لکھ کر اگر آب زمزم سے دھو کے اس کا پانی پئیں تو وہ مقبول القول ہو جاتا ہے. لوگ اس کی بات مانتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اس کی معاشرے کے اندر ایک امپورٹنس بڑھ جاتی ہے اور جو بھی چیز سنتا ہے وہ اس کو یاد ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن کے ایک تلاوت کا ایک ظاہری اور دنیاوی فائدہ بھی ہے. اور اس قدر بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہم نے اس کی پچھلی دفعہ میں مثال دی، آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض ماشاءاللہ سے نجف کے مراجع تقلید کے اندر سے ایک ہیں، ابھی تک حیات ہیں ماشاءاللہ، اور خدا ان کو مزید طولانی عمر عطا فرمائے. یعنی اس قدر دیکھیے قرآن سے ارتباط اور یہ حافظہ اس قدر، میں نے ان کا اکثر دفعہ جب بھی حافظے کا ذکر آتا ہے تو یہ تو بالکل سامنے کی ہماری مثالیں. آیت اللہ خوئی کے درس خارج کے اندر بیٹھتے تھے اور آیت اللہ خوئی جو درس خارج دیتے تھے یہ صرف بیٹھ کر سنتے تھے. مثلا 1 گھنٹے کا درس خارج ہے، پورا بیٹھ کے سنا. آپ کو پتہ ہے درس خارج کتنا دقیق ہوتا ہے. صرف سنتے تھے، اس کے بعد گھر جا کے ترتیب کے ساتھ لکھ کر جب آقا خوئی کو چیک کراتے تو آقا خوئی حیران رہ جاتے تھے کہ ایک لفظ کا بھی ترتیب کے اندر بھی فرق نہیں ہے. اس قدر زبردست ان کا حافظہ تھا. شیخ الرئیس بو علی سینا جن کی کتاب القوانین وغیرہ کتنی مشہور ہے، وہ جب اپنی کتابیں، ظاہر ہر وقت سفر میں رہتے تھے، دشمن بھی پیچھے لگے رہتے تھے، ہر وقت اتنی ساتھ کتابوں کو لینا ممکن نہیں تھا. کسی جگہ گئے تو وہاں طالب علم وغیرہ سب آئے اور کہا کہ ہمیں اپنی وہ کتاب جو ہے وہ آپ لے کر آئیں کیا؟ تو کتاب کافی ضخیم تھی. کہا وہ کتاب تو میں نہیں لا سکا لیکن وہ میرے حافظے کے اندر محفوظ ہے، میں تمہیں املا کرا دیتا ہوں. وہ ضخیم کتاب املا کروائی. پھر جب اوریجنل کتاب منگوائی گئی اور اس سے ٹیلی کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا. تو شیخ الرئیس بو علی سینا، اس طرح سے علماء جیسے ہمارے شہید اول یا شہید ثانی کے متعلق بات کہی جاتی ہے، وہ کہتے تھے اگر تمام کتب فقہ بھی پانی سے دھو ڈالی جائیں تو میں اپنے حافظے کی مدد سے ساری کتابیں دوبارہ لکھ سکتا ہوں. تو بڑے عجیب و غریب علماء، یہ اس وجہ سے یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ یہ تمام افراد قرآن سے اپنے ارتباط کو انہوں نے بہت رکھا ہوا تھا. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے. ایک دنیاوی لحاظ سے بھی جو روحانی برکتیں ہیں اور روح کے اوپر جو اثرات ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن دنیاوی برکتیں بھی اس سے بہت حاصل ہوتی ہیں. یہی ابھی آپ کے سامنے شیخ الرئیس بو علی سینا کا تذکرہ ہوا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال ہوا کہ میں خدا کی بارگاہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا شب و روز قرآن مجید پڑھو. یعنی جس قدر تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے اسی قدر تم اللہ کے خاص بندوں میں، اس کی بارگاہ میں خاص الخاص افراد میں شامل ہوتے جاؤ گے. تو پھر وہ جب خاص بندوں میں شامل، تو علم تو اس کا لازمہ ہی، پھر تو وہ آپ کو لازمی حاصل ہو کر رہے گا. اور اس قدر قرآن پڑھو، اس قدر قرآن پڑھو کہ خود علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یہاں تشریف لائے تھے، مدرسے بھی ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تھے، تو مدرسے آ کر بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے استاد یہ کہتے تھے قرآن کو اس قدر پڑھو، اس قدر پڑھو، اس قدر پڑھو کہ یہ بوسیدہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ اس کو جلد کروانی پڑے آپ کو، یا اتنا بوسیدہ ہو جائے کہ اس کے پرزے یعنی بالکل الگ ہو جائیں، صفحات الگ ہو جائیں، اور تمہیں نیا قرآن خریدنا پڑے. یہاں تو دادا حضور کے زمانے کا بھی جو قرآن ہے ابھی تک بالکل اتنا نیا لگ رہا ہوتا ہے ہمیں کہ جیسے ابھی خرید کر لائیں، کیونکہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو. جیسے کسی دادی اماں جو ہیں وہ کا لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ کہا کہ فلاں چیز چھپا کر اگر رکھنی ہے تو کہتی تھی قرآن کے اندر میں رکھ دیتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی کبھی نہیں آئے گا اس کو کھولنے کے لیے، یہ سب سے محفوظ جگہ ہے کوئی بھی چیز چھپانے کے لیے. تو بہرحال تو کہتے تھے کہ اس قدر قرآن کی تلاوت کرو، اس قدر، یہ نہیں آپ سوچیں کہ بھائی قرآن کا اصل یہی ہے کہ آپ چاہے وہ بوسیدہ ہو جائے، چاہے اس کی جلد کروانی پڑے، ظاہر اب کثرت استعمال سے اس کے پیجز بھی الگ ہو سکتے ہیں. جب بار بار آپ پڑھیں گے، ہر وقت تلاوت کے لیے کھولیں گے
تو وہ بوسیدہ ہو جائے گا، کہنا ہو جائے گا، پھر ٹھنڈا کرنے کی بھی ہو سکتا ہے اس کو ضرورت پیش آیا تو آپ نیا قرآن لے لیجئے. لیکن بہرحال اس کو اس طریقے سے پڑھنا پڑے گا، اس قدر ارتباط قرآن سے ہونا چاہیے. اور تلاوت قرآن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے. فرماتے ہیں کہ قرأت قرآن سے غافل نہ ہونا، کیونکہ قرآن دل کو زندہ کرتا ہے اور برائیوں نیز گناہوں اور ظلم و ستم سے روکتا ہے. یعنی خود بخود آپ کے قدم اٹھیں گے انہی گناہ کی طرف، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کے اعتبار سے آپ کا قدم نہیں اٹھے گا، کسی بھی برائی کا خیال ہی دماغ میں نہیں آئے گا. یعنی آپ کا نفس رغبت ہی نہیں کرے گا کہ آپ کسی برائی کی طرف جائیں. دیکھیے پہلے انسان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نا نفس کی رغبت گناہ کی طرف ہوتی، رغبت بڑھتی ہے تو پھر انسان اس کو گناہ کر بھی لیتا ہے. لیکن رغبت اس کی بڑھے گی نہیں اگر وہ تلاوت قرآن کرے گا، وہ بہت ابتدائی کے اندر وہ گناہ کی خواہش دم توڑ جائے گی. یہ فائدہ اس کا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں قرآن مجید خدا کا دسترخوان ہے، لہذا تمہارے لیے جتنا ممکن ہو سکے اس دسترخوان سے تعلیم حاصل کرو. یہ علم کا ایک خزانہ ہے اس کے اندر. آپ کو چاہیے کوئی تفسیر قرآن کا ایک آدھ صفحہ روزانہ پڑھنے کی اگر اپنے پروگرام کے اندر آپ عادت ڈال لیں تو بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. علم میں ایک دم سے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ پر لگ جائیں گے آپ کی تیز رفتاری کے ساتھ. ایک ہوتا ہے گھسٹ گھسٹ کے چلنا بالکل، اور ایک ہوتا ہے نہیں میراتھن ریس کے اندر مثلا اول آنا. تو یہ سمجھیں کہ اس لحاظ سے آپ کی اتنی تیز رفتاری پیدا ہو جائے گی جتنا قرآن سے ارتباط بڑھے گا. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اس کے اندر ایک ایسی نورانیت ہے کہ کربلائی کاظم ساروقی، انہوں نے تو ذکر نہیں کیا بلکہ کہا کہ ان پڑھ حافظ قرآن کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ایک تفسیر قرآن دکھائی گئی ان کو کہ وہ بالکل پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتے تھے لیکن حافظ قرآن تھے. ان کے موضوع پر یہاں پر پورے درس لیے جا چکے ہیں. کربلائی کاظم ساروقی جو ایک خاص واقعے کے نتیجے میں ایک رات کے اندر ائمہ معصومین کی طرف سے حافظ قرآن ہو گئے تھے اور بڑے دلچسپ ان کے حالات ہیں. تو وہ کیونکہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ الف کیا ہے اور بے کیا ہے، اس قدر لا علم تھے. لیکن جب قرآن کی تفسیر، اس میں تفسیر بھی عربی میں ہے اور جو ہے آیات بھی بیچ میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ مکس کر کے لوگ ان کو پیش کرتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ والی جو آیت ہے نا یہ قرآن ہے اور یہ غیر از قرآن لکھا ہوا ہے. تو لوگ کہتے تھے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. وہ کہتے تھے خاص نورانیت ہے جو قرآن کے اندر مجھے محسوس ہوتی ہے، تو قرآن کے الفاظ مجھے الگ سے وہ نورانیت کے ذریعے مجھے متوجہ کرتے ہیں. میں بتا سکتا ہوں کون سی چیز قرآن ہے اور کون سی چیز عربی میں لکھی ہوئی ہے لیکن قرآن نہیں. تو یہی بات انہوں نے آیت اللہ بہجت نے بھی جو فرمائی. تو بہرحال یہ کیسی نورانیت آپ کے اندر پیدا کر، جب نور آتا جائے گا تو علم کا نور بھی آتا جائے گا. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. اور جوانی کے عالم میں تلاوت قرآن کرنا تو ایک ایسی چیز ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو بھی شخص تلاوت قرآن کرے جبکہ وہ جوان اور مومن ہو تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے اور اللہ اسے کرامت اور نیکی کے دسترخوان پر قرار دے دیتا ہے. اور قیامت میں قرآن اس کا دفاع کرنے والا ہوگا اور کہے گا پروردگار ہر عمل کرنے والے تک اس کے عمل کا اجر پہنچ چکا ہے سوائے میرے عمل کرنے والے کے. تو اس وقت تک وہ اپنی کریم عطا کو پہنچا. اس پر اللہ تعالیٰ جنت کے حلوں میں سے 2 اسے حلے پہنائے گا لباس اور اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھے گا اور فرمائے گا کیا میں نے تم کو اس معاملے میں اپنے سے راضی کر لیا ہے. قرآن کہے گا پروردگار میں اس شخص کے حق میں ایسے اجر کی طرف رغبت رکھتا ہوں جو اس سے بھی افضل ہو. اللہ فرمائے گا اس کی داہنی طرف کو امن اور بائیں طرف کو ہمیشگی عطا کی جائے گی اور وہ جوان جنت میں داخل ہوگا اور اس سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور درجے کی بلندی پر چڑھتے جاؤ. پھر اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے تم کو پہنچا دیا اور ہم نے تم کو اپنے اس معاملے میں راضی کر لیا. جواب میں وہ جوان کہے گا ہاں، اور فرمایا جو شخص کثرت سے تلاوت کرے اور قرآن کو حفظ کرنے میں مشقت اٹھائے اللہ اس کو اس سے بھی دگنا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ گوشت اور خون کے اندر مخلوط ہو جائے گا قرآن. یہ اندر ایک ایسی نورانیت اجناب، پھر اس کے بعد کوئی گناہ کی طرف آپ کو رغبت رہے گی، نہ آپ کو علم حاصل کرنے میں کوئی مشکل ہوگی. وہ نورانیت خون اور گوشت کے اندر جذب ہوتی جائے گی. تو روزانہ ایک ارتباط ہو، کوشش کریں ابتدا کریں کہ 10 سورہ پڑھنے سے
روزانہ 40 آیات پڑھیں، یا اپنے لیے قرار دے دیں کہ میں 10 سورہ کم سے کم پڑھوں گی، یا مثلاً اس سے بھی آگے بڑھتے جائیں تو پاؤ بھر قرآن کا ایک پارہ، یا مثلاً آدھا پارہ، یا اگر اور ترقی کر کے تو بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں، اگرچہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، 40-45 منٹ روزانہ آپ کے اس کے اندر لگیں گے. ایک پارہ کم سے کم اگر روز پڑھ لیا جائے تو پھر تو کیا کہنا ہے. یعنی پھر تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ علم کے لحاظ سے جو ترقی، جتنی توفیقات آپ کو نیکیوں کی حاصل ہوں گی، جتنے اور اپنی زندگی میں ایک نمایاں، بلکہ آپ مارک کر لیں کیلنڈر کے اوپر، آج سے میں نے ایک پارہ روز پڑھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد آپ کچھ 1-8 مہینہ 2 مہینے کے بعد اپنی حالت کے اندر تبدیلی کو غور کریں کہ کیا ہوئی. روزانہ ایک پارہ کوشش کر کے، یا ابتدا میں مشکل لگے تو آپ کم سے ابتدا کریں اس کی، لیکن یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے ایک پارے تک تو کم سے کم لے جائیں. بہت سے علماء جو اجازہ روایت دیتے ہیں، یعنی اجتہاد کی سند دیتے ہیں، اس میں جو کچھ شرطوں کو لگا کر وہ دیتے ہیں کہ جس میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک پارہ قرآن روزانہ تلاوت کرنا ہوگا. یعنی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج یہ ہے آج وہ ہے، آج اس کو ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. 1 گو میں پڑھنا بھی ضروری نہیں کہ بس ایک بیٹھے اور پورے 45 منٹ لگائیں، 2 صفحات پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ اور 3 صفحات پڑھ لیں. اس طرح کر کے ایک پارہ جو اس انداز سے پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھ کر گیا قرآن کی تعلیم، تو پھر چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہم ہمارے محبوں اور شیعوں میں سے کوئی مر جاتا ہے اور وہ اچھی طرح قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، تو قبر میں اس کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ خدا اس کو بلند درجہ عطا فرمائے. کیونکہ درجات بہشت قرآنی آیات کی تعداد جتنے ہیں، وہاں قاری قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو اور اگلے درجے میں جاتے جاؤ. ہر قرآن کی آیت کا ایک درجہ، جتنی تلاوت قرآن آپ نے کی ہوگی اتنی زیادہ درجے آپ کے بلند ہوں گے آخرت میں. ایک ایک آیت کا ایک ایک درجہ. تو سوچیں کہ قیامت میں جا کے انسان کس قدر افسوس کرے گا، کاش میں اور زیادہ تلاوت قرآن کر لیتا، کاش میں اور تلاوت قرآن کر لیتا اور بلند درجے کے اوپر پہنچ جاتا. تو اگر انشاءاللہ امید ہے کہ ایک پارے تک روزانہ کی اگر آپ کی تلاوت ہو جائے تو وہ بہت آپ کو ذہنی، جسمانی، روحانی اور اپنی زندگی پر ایک ایسا آپ کو اثرات مرتب ہوتے نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہوں گے. تو بہرحال اچھا، اب مطالعے کے اندر ایک تو چیز یہ ابھی آئی جس کی ہم تھوڑی سی تفصیل میں چلے گئے کہ تلاوت قرآن کچھ نہ کچھ روزانہ آپ کو کرنی ہے تاکہ حصول علم میں ترقی ہو سکے. کوشش کریں کتاب سے پڑھیں. آج کل یہ والی جو صورتحال ہو گئی ہے نا، یہ ہم کہا کہ ہر چیز ہے ہم ٹھیک ہے موبائل کے اوپر دیکھ لیں گے، لیپ ٹاپ کے اوپر ہم نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہوئی، یقین کیجیے آپ 1-2-3 صفحات سے زیادہ کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے اس سے. اور پھر کتاب سے ایک الگ اس کی اہمیت ہے. جب بھی آپ نے علماء کے اگر آپ فتاوے بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو بین الدفتین جو کیا چیز زیادہ ثواب پہنچا سکتی ہے کہ اگر ہم موبائل فون کے اندر اگر پڑھ رہے ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے یا قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر پڑھیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال اس جو مصحف ہے نا اس کا ثواب اور فوائد زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ موبائل فون وغیرہ کے اندر اس کو مصحف نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے وہ قرآن ہمیں شیشے کے اندر ایک لکھی ہوئی عبارت نظر آ رہی ہے، اسے قرآن تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا آپ کو پورا، لیکن مصحف کی طرف نگاہ کرنے کا ایک الگ ثواب. مصحف یہی ہے جو صفحات کے اوپر جو چیز لکھی ہوتی ہے، اور 2 دفتیوں کے بیچ میں جو قرآن ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے. تو کتاب کے اندر بھی یہ کہ اگرچہ آپ پڑھ سکتی ہیں تھیوریٹیکل تو یہی ہے، اور پریکٹیکلی بھی تھوڑا بہت چند برقوں کی گردانی کر سکتی ہیں، لیکن اگر کتاب سے پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی اور آپ اس کے اوپر چلی گئیں تو آپ موبائل فون کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کو متوجہ کر کے کہ آپ ایک ایک صفحہ پڑھتے ہوئے آگے جائیں. نہیں، کتاب سے پڑھنے کی اس میں ایک الگ ایک برکت ہے کتاب کے اندر. تو کتاب کو ہاتھ میں اٹھائیں، کوشش کریں کتاب کو کھول کر پڑھیں، اور اس کے بعد اگلی دفعہ اس کتاب تک جانا بھی آپ کو آسان ہوتا ہے. کتاب رکھی ہوئی آپ نے صفحہ اس میں بیچ میں لگایا ہوا ہے کہ جناب یہاں سے مجھے آگے پڑھنا ہے. موبائل فون میں یا ادھر لیپ ٹاپ میں ہر چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ڈھونڈنے میں ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے کہ کہاں سے ہم نے اس کو پڑھا تھا. تو بچوں کے ساتھ بھی آج کل یہ ہو گیا اور لوگوں کے ساتھ بھی کہ کتابیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں. بس ہر ایک کے پاس یا تو یہی تمام چیزیں ہیں ہاتھوں کے اندر، اور وہ بھی سب انتہائی مختصر ریلز، اور وہ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں کہ 5 منٹ کا بھی، حتیٰ کہ بہت سے جو کلپس ہیں وہ 5 منٹ کے بھی مدرسہ بناتا ہے اور اس کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، یہ آپ کوشش کریں 1 منٹ سے کم والے ہوں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ان کو سن سکے.
تو یہ جو ہے پھر یہ صورتحال ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ کوئی بھی علمی گہرائی ان میں نہیں آ پاتی. کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو ذرا بچائیں. یہاں تک کہ لوگ اتنے عادی ہو گئے کہ آپریشن بھی اگر ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ان کو ساری بیٹھ کے اور لیٹ کے ہی ساری چیزیں پڑھنا ہے, جیسے نہ جانے کون سی ایسی ایجادات ان کو جو ہے اس وقت کرنی ہے اس کے ذریعے. تو بہرحال تو جب ہی آپ ایک چیز کہلائی جاتی ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس جس کو کہا جاتا ہے, کوشش کریں کہ یہ تھوڑا سا نہیں اپنی زندگیوں سے کم کرتے جائیں. مثلا 2-3 چیزیں تو آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ سونے سے پہلے اس کو 1-2 گھنٹہ پہلے اس کو بالکل سوئچ آف کر کے رکھ دیں آپ, یا مثلا کھانے کے درمیان یہ چیزیں نہ لگی ہوں. مثلا کھا بھی رہے ہیں اور سامنے وہ دیکھتے بھی جا رہے ہیں, اس میں تو بلکہ اوبیسٹی وغیرہ کا بھی امکانات ہوتے ہیں, کیونکہ آدمی جب وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کھاتا چلا جاتا ہے. اس میں بچوں کو بہت عادت اس بات کی ہو گئی, جو کہ اچھی عادت نہیں ہے, کہ وہ بغیر ٹی وی دیکھے یا کچھ تو اس کے بغیر وہ ان سے کھانا ہی نہیں کھایا جاتا. تو یہ ان چیزوں کو کوشش کریں سونے سے پہلے, جاگنے کے فوراً بعد سارے میسیجز کی تلاوت کرنا جتنے واٹس ایپ کے اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے بغیر انسان اٹھتا نہیں ہے, اس کا کھانا ناشتہ ہضم جیسے نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں کوشش کرنی چاہیے آہستہ آہستہ. یا مثلا ایک ڈاکٹر صاحب ہی ہیں, انہوں نے مجھے بلکہ میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا اس کے اوپر, تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر والوں سے تہیہ کیا جب گھر میں آئیں گے تو ایک بیگ بنایا ہوا, اس میں سارے لوگ اپنے موبائل فون اس کے اندر ڈال دیں گے. کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جب ایک دفعہ کراچی میں وہ 2-3 دنوں کے لیے لائٹ چلی گئی تھی بارشوں کے زمانے میں, تو لوگ کہنے لگے کہ اس دوران ہم اپنے گھر والوں سے تفصیلی ملاقات کا موقع ملا, ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ ہیں ہمارے گھر کے اندر جو رہتے, یعنی آپس میں کوئی بات ہی نہیں ہے, وہ بیٹھ کے سب صرف یہی والی باتیں جو ہے وہ یعنی یہ سب اپنے موبائل فونوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑے سے ان کے وقفوں کو کم کیا جائے. یہ جو جتنے بھی یہ ڈیجیٹل یہ جو گیجٹس ہیں ان سے اپنے آپ کو, یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ختم کر دیں اور ہم آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہوں کہ پتھر کے زمانے میں واپس چلے جائیں, نہیں, اپنے آپ کو تھوڑا کم کر دیں اس سے, اور ذرا فزیکل دنیا کے اندر کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو, وہ آپ پڑھیں تو آپ کے اندر زیادہ گہرائی جو ہے پیدا ہوگی. یہ علماء کیوں ہیں آپ دیکھیں گے, ورنہ یہ ہونا چاہیے کہ سارے علماء جتنے بڑے بڑے عالم ہیں ہمارے, دیکھا جائے تو وہ سب کتابوں کے ڈھیر کے پاس جو ہے بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. کوئی یہ نہیں ہوتا شاذ و نادر کوئی ایک, میں نے شاید صرف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو ایک دفعہ کمپیوٹر پہ بیٹھے, وہ بھی ہر وقت نہیں, صرف ایک تصویر کی حد تک, ورنہ جتنے بڑے علماء اس مقام تک پہنچے ہیں وہ سارے وہ ہیں, وہ نہیں جو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پر آدمی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس وہ بیٹھ کے سرچنگ ورڈ ڈال کے اور اے آئی کے تھرو کوئی چیز نکال کے, وہ سارے آج کل بہت قابل بنے ہوئے ہیں لوگ, اور وہ اس طرح سے اے آئی کے تھرو اس میں کتنی, میں ایک دفعہ کبھی اور موقع ملے گا تو آپ کو اس میں مثالیں بھی دوں گا کہ اے آئی کے تھرو خاص طور پر بہت, وہ بعض اوقات آپ کو پوری عبارتیں بھی بنا کے دے دیتا ہے, حدیثیں اپنی طرف سے یعنی گھڑ کے بھی دے دیتا ہے. وہ جب آپ اس کی وہ ریفرنسز دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ہوتی. تو اس کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن نقائص کی طرف اور جو اس میں باتیں ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے. تو ہر عالم علم کا بڑا بھوکا ہے. جیسے کہ ہمارے اس میں کہا جاتا ہے کہ 2 عالم ہمارے گزرے, علامہ میر جہانی اور شیخ مہدی محدث. یہ جب بھی مجالس پڑھا کرتے تھے تو بہار کی 110 جلدوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے, پھر ممبر پہ جاتے تھے. یعنی ظاہر ہے یہ نہیں کہ پہلے صفحے سے لے کر آخر صفحے تک پڑھ رہے ہوں, بلکہ یہ کہ ایک جو انہیں اپنا مضمون ہوتا تھا ان کی طرف نگاہ ہوتی تھی, 110 جلدوں میں وہ کہاں ہے, اس کا پورا مطالعہ کر کے پھر ممبر پہ جا کر پڑھتے تھے. تو کتاب سے آپ کا رابطہ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے بنسبت اس ڈیجیٹل دنیا کے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے اس میں. تو کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ علماء کا باغ ہے, یعنی جو صاحبان علم ہیں ان کے لیے کہ انسان جس طرح ایک فرحت محسوس کرتا ہے کتابوں کو اٹھا کر, جیسے باغ میں جا کر فرحت محسوس کرتا ہے. تو علامہ امینی جب انہوں نے الغدیر کی 11 جلدیں جب لکھی تھیں تو 40 سال کا عرصہ لگا تھا. ابھی آپ نے سنا تھا تفسیر تسنیم لکھنے میں 40 سال آیت اللہ جوادی عاملی کو لگے. علامہ امینی کو بھی الغدیر کی صرف 11 جلدیں, جس میں آپ فرماتے 17 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ اس کی تالیف میں نے 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا ہے, اور 1,00,000 کتابوں کی طرف رجوع کیا. 1,00,000 کتابوں کی طرف رجوع کر کے 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے الغدیر کی 11 جلدیں مرتب ہوئی ہیں, اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اکثر زیادہ تر جلدوں کا. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو, یہ کارنامے کب ہوتے ہیں جب انسان واقعتاً کتاب پڑھتا ہے.
ورنہ اگر آپ کوئی کہے کہ جناب میں کتاب تو نہیں پڑھتا، البتہ میں نے موبائل فون پہ یا ادھر اے آئی کے تھرو جو ہے یہ اتنے بڑے بڑے کارنامے یہ نہیں انجام پا سکتے، اور کیونکہ علمی گہرائی بھی نہیں آتی ہے اس کے اندر۔ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب کے والد، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن اس قدر کتابوں کا ان کو مطالعہ اتنا زیادہ تھا کہ بعض اوقات نابینا ہونے کے بعد بھی اگر کسی لائبریری سے کسی کتاب کو منگوانا ہوتا تھا تو خود علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں اس فلور پہ جاؤ اور وہاں اتنے ریکس ہیں، اس میں اتنے ریک کے بعد کتابیں رائٹ سے کاؤنٹ کرنا شروع کرو تو اس کے بعد جو 40ویں کتابوں کی مثلا وہ لے کر آؤ وہاں سے، اور بالکل وہی اس حد تک انہوں نے، ان کا ایک تو حافظے کے لحاظ سے بھی ہے اور مطالعہ کتابوں کا اس قدر زیادہ تھا کہ وہ یعنی نابینا ہونے کے بعد بھی ان کو اس قدر اپنے اس کتاب خانے کے اوپر بھی تسلط تھا کہ وہ منگوا کر کتاب اس انداز سے کسی کو کوئی حوالہ پیش کرنا ہوتا تھا یا کوئی چیز بتانی ہوتی تھی تو اس طرح سے۔ تو یہ دیکھیں علماء کی یہ سیرت ہے، ہمیں یہ بڑے لوگ اسی طرح سے بنتے ہیں جب تک وہ کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط اگر رکھتے ہیں۔ اگر بس آپ موبائل فون کی حد تک اگر رہ گئیں تو پھر علمی گہرائی وہ نہیں آ پائے گی۔ آیت اللہ شیخ جعفر مرتضی عاملی، کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ اسی طریقے سے بہت بڑے، ان کو المحقق کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑے جو تحقیق کرنے والے جو ہوتے ہیں، تو بہترین ان کی تحقیقات اور کتابیں تو وہی ہے کہ اپنے بس ان کا ساری زندگی انہی کتابوں کے ساتھ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کہیں موبائل فون کہیں آپ کو رکھا نظر آیا اور اس کے اندر یہ بیٹھ کے بس صرف کو ہماری طرح ورگردانی کر رہے ہو۔ اچھا، کوشش یہ کریں جب بھی آپ پڑھائی کریں تو ایک تو یہ ہوتا ہے آنکھوں سے بس ریڈنگ کرنا، کتاب سامنے رکھی ہے آپ آنکھوں سے پڑھتی ہوئی جا رہے ہیں، نہیں، آپ وہ عبارتوں کو زبان سے بھی پڑھیں، یعنی یہ گویا آپ دو چیزوں کو اپنے پاس جمع کر لیں گے، تو آنکھوں کو بھی اور کان کو بھی آپ یعنی وہ جو ریڈنگ کریں گی نا آپ زبان سے، وہ آپ کے کان سنیں گے، یہ دو لحاظ سے ایک دو دھاری تلوار ہو جائے گی اور آپ کو بہت بہترین اس سے جو ہے وہ فائدہ ملے گا۔ یعنی آنکھوں کے ذریعے ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے اسی آنکھوں کے ذریعے پڑھتے پڑھتے زبان سے بھی ان الفاظ کو ادا کرنا۔ تو یہ اگر آپ نے کر کے دیکھا اس کو تو آپ خود دیکھیں گے کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو چیزیں یاد ہوں گی۔ جیسے آپ کسی کو واقعتاً سمجھا رہے ہیں، سامنے چاہیں کہ مرر رکھ لیں کہ آپ جیسے کوئی کلاس لے رہی ہوں کہ پڑھ کے اس کی جو آپ نے پڑھا اس کے بعد دوسرے کو آپ کیسے سمجھائیں گی۔ کوشش کریں یہ کہ علماء فرماتے ہیں ویسے تو ظاہر مطالعہ جب بھی ممکن ہو آپ کے لیے کریں، لیکن اگر مطالعے کا ایک وقت مقرر ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے، یعنی خود دماغ آپ کا ٹرین ہو جائے گا کہ اس خاص پرٹیکولر ٹائم کے اندر آپ دیکھ لیں جو سوٹیبل ٹائم ہے، جس میں ڈسٹریکشنز نہیں ہیں، جس میں کوئی اور مصروفیات آپ کی نہیں ہوتی، جو پڑھنے کا اچھا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ مقرر کریں کہ اس ٹائم پہ مجھے مطالعہ کرنا ہے، تو دماغ خود بخود پریپیئر ہوگا اس وقت ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے۔ خاص وقت اگر مقرر کر لیں تو بہت اچھا ہے، تو مطالعے کا خاص وقت مقرر ہو۔ اچھا، مطالعہ خواہ کم ہو لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ناغہ نہیں ہو، جیسے میں نے کہا کہ چاہے بیمار ہوں، چاہے گھر میں کوئی جو ہے وہ مصروفیت ہو، چاہے لائٹ گئی ہوئی ہو، چاہے یعنی خواہ کمی کیوں نہ صحیح، آپ کہیں کہ بھائی مجھے تاکہ وہ تسلسل نہیں ٹوٹے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ بہت پہلے مثال دی تھی، یہاں پر ایک آتے تھے آیت اللہ شب زندہ دار، وہ یہاں سے دینی طالب علموں کو لے کے ایران وغیرہ کے لیے لے کے جاتے تھے، تو وہ خود فرماتے تھے، حالانکہ درجہ اجتہاد کے قریب تھے، وہ فرماتے تھے کہ آج بھی میں سونے سے پہلے ریویژن کے طور پر توضیح مسائل یا مثلا مسائل فقہ وغیرہ کا کچھ مسئلے یا ایک صفحہ کم سے کم روزانہ پڑھ کے سوتا ہوں، خواہ کتنی مصروفیت کیوں نہ ہو، تھوڑا سا ضرور میں پڑھ کے سوتا ہوں، چاہے بہت ہی ظاہر آدمی دوسرے ملک گیا ہوا ہے، خاص بہت زیادہ بعض اوقات چیزوں میں ٹائم لگ جاتا ہے، وہ کہتے تھے لیکن تاکہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے مطالعہ کم ہو لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال حد دیکھیے ہر شخص کی قدر و قیمت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کی بہترین معلومات کے مطابق ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ جتنی آپ کو کتاب سے معلومات حاصل ہوں گی وہ بس وہی آپ کی قدر و قیمت، وہی قدر و قیمت۔ تو بہرحال اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دل بھی جسموں کی طرح سے تھک جاتے ہیں،
اس وقت بہترین دانشورانہ باتوں اور الہی حکمت کا مطالعہ کیا کرو. یعنی واقعتاً جب انسان جب تھکاوٹ ہو جائے تو بستر پہ لیٹ کے کتاب اٹھائے، یعنی موبائل فون نہیں اٹھائے، کتاب اٹھائے اور کتاب کو اٹھا کر اس کے اوپر گردانی کرے، اور پھر انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر بڑی نمایاں تبدیلی آئے گی. کتاب ہاتھ میں ہونی چاہیے. کوشش کریں جب بھی آپ مطالعہ کریں اہم پوائنٹس کو لکھتے جائیں. ایک پیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے. ظاہر ہے پورا صفحہ جیسے آپ نے پڑھا تو آپ کے خیال میں وہ اس میں کیا اہم پوائنٹس تھے، اس کو یا تو انڈر لائن کر لیں یا پھر یہ کہ الگ سے اس کو آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیں. کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کو لکھ لیا کرو، کیونکہ لکھے بغیر تم علم کو یاد نہیں رکھ سکو گے. تو بہرحال لکھنا اس کو ضروری ہے، یعنی آپ کے پاس. اور کوشش کریں پرچوں پہ نہ لکھیں، ایسی کاپیز وغیرہ نہ ہو جو جن کے پیجز کثرت تھوڑا سا بھی آپ نے استعمال کیا تو وہ پیج اکھڑنے لگیں. بڑی فرم قسم کی ڈائریز ہوں یا رجسٹر بھی اگر ہوں تو بہت مضبوط قسم کے ہوں، کیونکہ آپ بار بار نہیں لکھ سکیں گی اور یہ آپ کو ممکن ہے 20-30 سال تک جو ہے وہ آپ کے زیر استعمال رہے. تو بہرحال علم کو لکھنے کی بڑی اہمیت ہے. اور بلکہ لکھا ہوا اگر چھوڑ بھی گئے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی تو یہ ورق جو آپ چھوڑ کے گئی جس پہ کوئی علم کی بات لکھی ہو، قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور ہر حرف کے بدلے جو اس ورق پر تحریر ہے خدا اسے ایک شہر عطا فرمائے گا جو اس دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا. یعنی بعض اوقات آپ ایسی چیز ہو کہ بعد میں ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ گھر والے خاندان والے اس سے استفادہ کریں، دیکھیے ان کے نوٹس تھے ان کے بھی کام آئیں، ہم اس لحاظ سے بھی اس کو لکھ کے جائیں. ایک ہوتا ہے ایسی گھسیٹا مار کا رائٹنگ سے اس کو لکھ کے گئے کہ خود ہی پڑھنے میں نہیں آ رہا. جیسے بہت سے ڈاکٹر حضرات اپنے لکھے ہوئے پرسکرپشن بھی میڈیکل اسٹور والے کو بھجوا دیں گے ذرا پڑھ کے بتانے کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یعنی اتنا صاف واضح لکھا ہوں، اچھے بہترین نوٹس بنائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ پھر ثواب اور اس کے حقدار ہوں گے. کوشش کریں نوٹس کی ڈائریز. یہاں پر ایک کلاس بھی ہوئی تھی، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب یہاں تشریف لائے تھے، تو جب انہوں نے کلاس لی تھی تو وہ اپنی تمام ڈائریز کو یہاں ساتھ لے کر آئے تھے کہ دیکھیں یہ میں تعلیم علمی کے ابتدائی دور سے میں نے ان کے اوپر لکھنا شروع کیا تھا، اہم ترین پوائنٹس اس میں ہیں. آج بھی مجالس کے لیے میں وہی ڈائریز کھولتا ہوں، اس میں سے پوائنٹس کو نکال کے اپنی مجالس کے اندر پڑھتا ہوں. تو ساری یعنی زندگی میں آپ کے پاس یہ نوٹس کی جو ڈائریز ہیں کام آئیں گی. پرچوں کے اوپر لکھنے کا بالکل سلسلہ نہ رکھیے، اور نہ ہی وہ بہت ہی اس قسم کے ہوں کہ وہ آرام سے پھٹ جائیں اور تھوڑے دن میں وہ چیز ختم ہو جائے. کوشش کریں کہ مشکل الفاظ و اصطلاحات کو حل کر کے آگے بڑھیں. آج کل بہت یہ ہوا ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ بھائی آپ کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو، کہتے ہیں بھائی اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے پڑھیں اس کو. مشکل الفاظ و اصطلاحات کو مثلا میری اپنی ایک عادت ہے، ہمارا تو خیر فیلڈ بھی ایسی، اس میں میڈیکل ٹرمینالوجیز اتنی ہوتی ہیں کہ جب تک اس کو سمجھے نہیں آپ کو بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. لیکن دین میں بھی ایسے ہی ہوتا. یہاں پر خود اصطلاحات توضیح المسائل پر تقریباً شاید 11 لیکچرز یا 12 لیکچرز یہاں پر ہو چکے ہیں، یعنی 12 فل درس ہو چکے ہیں صرف ٹرمینالوجیز جو فقہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، جو توضیح المسائل کے اندر آپ پڑھتے ہیں اسے ہم کیا سمجھیں گے ان الفاظ سے. تو مشکل الفاظ یا مثلا کوئی کتاب کا نام ہے جیسے کہا جائے جناب نہج البلاغہ، تو نہج البلاغہ کے کیا معنی؟ نہج معنی طریقہ، بلاغہ یعنی بلاغت، یعنی علماء کو فصاحت و بلاغت سکھانے کا طریقہ. مثلا شیخ صدوقی کی کتاب ہے من لا یعذرہ الفقیہ، آپ نے کتنا سنا ہوگا. اب پہلے تو یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا کیا، اس کے معنی کیا ہیں، یعنی اس کا اصل نام ہے کتاب الفقیہ لمن لا یعذرہ الفقیہ. فقیہ کی کتاب ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کوئی فقیہ موجود نہ ہو. یعنی اگر کسی کے پاس کوئی فقیہ نہیں ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھے تو اس کو فقہی مسئلہ اپنا پتہ چل جائے گا. آج اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نا آپ مشکل الفاظ بھی آپ ممکن ہو سکتے آئیں، جیسے احتیاط واجب یہ ہے اور احتیاط مستحب یہ ہے اور ظاہر یہ ہے اور اظہر یہ ہے اور احوط یہ ہے اور اولا یہ ہے اور اشکال اس کے اندر ہے، یا بہت سے بڑے عجیب و غریب جملے فقہ کے اندر آ جاتے ہیں جو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے. امام خمینی فرماتے ہیں مثلا
پیشاب جو ہے وہ ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اشکال ہے، بہتر اس اشکال کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ اس اشکال کا ترک کرنا خود اشکال سے خالی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی کہ کیا ہے، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کے کیا معنی ہیں؟ تو یہ بہت سی چیزیں اس کو آگے بڑھیں ہی نہیں جب تک آپ پوچھ نہ لیں، کسی سے استفسار کریں اس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ اب تو اتنا آسان بھی ہو گیا، گوگل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ اے آئی کے تھرو جو ہے وہ پتہ چلا سکتے ہیں۔ جب یہ نہیں تھی تو ہمیں تو بہت مشکل ہوتی تھی اور علماء ان سے جا کر بھی پوچھنا پڑتا تھا۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ اچھا، جب یہ ابتدائی طور پر تو ایسا ہوگا، لیکن یہ آپ کے پاس مشکل الفاظ کو حل کرنے کا ایک طریقہ پتہ چل جائے گا آپ کو، اور پھر آپ کو اگلی جب مطالعہ کرتے جائیں گے تو بہت روانی کے ساتھ آپ پڑھتی ہوئی جائیں گے۔ تو یہ ہمیشہ مشکل الفاظ اور اصطلاحات کو حل کر کے آپ آگے بڑھیں۔ خلاصہ لکھیں، یعنی آپ نے مثلا ایک پیج پڑھا، اس کے بعد 2-3-4 لائنوں میں اس کا ایک ایکسٹریکٹ آپ نکال دیں، بھائی اس پیج کے اوپر یہ ہے، اور آپ نے ایک کاپی کے اوپر لکھ لیا، پھر دوبارہ پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے میڈیکل کالج میں فارماکالوجی کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، تو وہ اس کا ایک خلاصہ ٹائپ کا ایگزام کے لحاظ سے خود میں نے پریپیئر کیا تھا، مثلا ہول فارماکالوجی ان 20 پیجز مثلا۔ تو وہ طالب علموں کو بڑا امتحان میں بھی کام آئی، لوگوں نے کہا کہ اس کو شاید پبلش بھی کروایا جائے۔ سو کامن جو سوالات عام طور پر ایگزام میں پوچھے جاتے تھے اس کو اس انداز سے پریپیئر کیا گیا تھا۔ تو وہ اگر کوئی 20 پیجز یاد کر لیتا تھا تو اکثر ایسے ہیں کہ جنہوں نے امتحان کے آخری دنوں میں صرف وہ 20 پیجز اچھی طرح رٹ لیے اور وہ انہوں نے ایگزام کوالیفائی بھی کر لیا، یعنی ہمارے یہاں وائوا وغیرہ جو ہوتا تھا۔ تو ایک خلاصہ پوری ایک لفظ یاد ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس میں دیکھ لیں کوئی بہت خاص چیز، مثلا کوئی دوا ہے، اس کا کوئی بہت خاص سائیڈ ایفیکٹ ہے، بس وہ مثلا ہم نے یاد کر لیا، تو اگر وہ بھی اگر بتا دیں تو پروفیسر جو بھی آپ کا وائوا لے رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پاس کر دیتا ہے کہ ہاں یہ والی بات تو اس نے بتا دی، باقی اور چیزیں چاہے اتنی نہ بھی بتائے۔ تو خلاصہ لکھیں اس پیج کے اندر جو ہے آپ کو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، یہ اگر اس کا اس انداز سے کر لیں۔ کوشش یہ بھی کریں، علماء فرماتے ہیں حصول علم وقفوں کے بغیر، جیسے کہ ابھی ہم نے اس سے بہت ساری مثالیں دے دیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی کوئی جو بات، یعنی کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو جب آپ جو ہے اس کو نہ علم کے بغیر حاصل کیے بغیر وہ دن ایسے ہی گزر جائے۔ کم پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور، سوال ضرور کریں، سوال کرنا علم کی کنجی ہے، اور یہاں پر تو اتنا ہمیں ممکن نہیں ہوتا، فوراً درس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگلا درس شروع ہو جاتا ہے یہاں پر، لیکن ہمارے فیس بک کا پیجز ہیں اور وہ ہر وقت آپ چاہیں تو اس کے اوپر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اگرچہ بعض اوقات کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن شاید 80-85% اس کا جو ریپلائی کا جو ریٹ ہے ہمارا وہ اس کے اوپر ہے، تو اس میں سوال کیے جا سکتے ہیں۔ جب یہ نہیں تھا تو ہم اپنے اساتذہ سے پورے لکھ کے پورے 20-20 25-25 30-30 سوال، بلکہ 50-50 سوالوں کے بھی میں نے اپنے استاد کو پرچے لکھ کے دیے ہیں، اور پھر ایک ہفتے بعد ان کے تحریری جواب ہمیں مل جاتے تھے۔ تو سوال کرنا علم کی بڑی کنجی ہے، یعنی جب تک جو شخص سوال نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو اتنا زبردست درس دیا گیا کہ اس میں کوئی سوال ہی نہیں چھوڑا ہے انہوں نے، یا یہ کہ پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ دو ہی صورتوں میں سوال جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ سوال کرنا علم کی بڑی کنجی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ مطالعہ جو ہے مفید ہونا چاہیے، مفید ہو۔ بہت سے آپ ایسی چیزیں کہ علماء بعد تک بھی افسوس کرتے رہے، جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کے بیٹے کہتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی آخری عمر میں بہت افسوس کرتے تھے کہ بہت سے ایسے علوم میں نے اپنے آپ کو لگایا جس کی مجھے نہیں لگانا چاہیے تھا، مثلا علم الاعداد اور علم بہت سارے جو ذرا جو علوم غریبہ جو کہلاتے ہیں وہ انہوں نے، تو آخری عمر میں وہ کافی اس پہ کرتے تھے، کاش میں اس پہ نہ لگاتا اپنا ٹائم۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ دیکھیں کہ مطالعہ ایسا ہونا چاہیے جو مفید ہو، فائدہ مند ہو، آخرت میں آپ کے کام آنے والا ہو۔ خاص طور پر اس میں فقہی احکام جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے عقائد تقریباً سب کے ہمارے مضبوط ہی ہوتے ہیں، مجالس کا جو سسٹم ہے تو اس میں عقائد کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن فقہی احکام سے لوگ بالکل نابلد ہوتے ہیں یا بہت عرصہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اور تو فقہ بہرحال یہ کہ ہر چیز کا ایک ستون ہے، اور دین کا جو ستون ہے فقہ یعنی یا تو ایک معنوں میں سمجھداری ہے، فقہ یعنی دین کو سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے فقہی احکام۔ تو احکام کے لحاظ سے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کو کوشش کرنا چاہیے، یہاں تک کہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
کہ اگر میں شیعہ جوانوں میں سے کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ علم فقہ نہیں حاصل کر رہا ہے تو میں اسے تلوار کے ساتھ ماروں. امام فرماتے تھے. بلکہ روایتوں میں یہ بھی ہے آیا ہے اور علماء نے اس پہ ڈسکشن کیا ہے کہ ہر وہ جوان جو امام زمانہ علیہ السلام کے کہ ظہور کے وقت 20 سال کا ہو گیا اور وہ حلال و حرام سے آگاہ نہیں ہے تو امام اس کو سزا دیں گے. کچھ نہ کچھ وقت اس کو دیا جائے گا, لیکن یہ کہ تم نے واجبات و حرام کا علم ابھی تک کیوں نہیں حاصل کیا؟ تم 20 سال کے ہو گئے اور ابھی تک تم نے واجبات و حرام کے علم حاصل نہیں کیا. تو امام فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں, بلکہ ہمارے چھٹے امام تو یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ماننے والوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم فقہ حاصل کریں. یعنی سروں پر کوڑے مارے جائیں, یعنی ان کو چاہے اس قدر یعنی اتنی اہمیت ہے کہ سزا ہی کیوں نہ دینی پڑے. تو بہرحال یہ کہ علم فقہ ایک ایسی چیز ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کہیں گے, روزانہ مثلا میں 10 فقہی مسئلے روزانہ یاد کروں گی, لکھوں گی ایک کاپی کے اوپر, روزانہ 10 کر کے آپ دیکھیں گے مہینے میں 300 ہو جائیں گے, ایک سال میں 900 ہو جائیں گے, اور چند سال میں پتہ چلا 4-5 ہزار فقہی مسئلے, یعنی تقریباً پوری فقہ آپ نے حاصل کر لی. یعنی بہترین ایک عالمہ ایک لحاظ سے آپ بن گئی جب اتنے فقہی احکام. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ امر دین کے سلسلے میں یہی کافی ہے کہ جن چیزوں سے لا علمی قابل قبول عذر نہیں ہے اس کا علم حاصل کر لیا جائے. یعنی قیامت میں جن چیزوں کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا وہ سب مسئلے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. دیکھیے یہاں پر بھی آپ گاڑی نکال کے روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں اور کہیں چالان ہوتا ہے, آپ کہیں بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ والا قانون بھی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا رانگ سائڈ پہ مجھے مڑا نہیں جا سکتا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا فلاں چیز کا, تو آپ کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جاتا اور چالان ہو جاتا ہے. تو اس پورے صراط پہ بھی کہیں چالان نہ ہو جائے ہمارا, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ احکام جو اللہ نے یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری قرار دیے ہیں, تو یہ مفید مطالعہ یہ ہے کہ ان کا ضرور علم حاصل کر لیا جائے. یعنی آپ کے اعمال غلط نہ ہو جائیں, آپ کے اعمال باطل نہ ہو جائیں. بعض اوقات لوگ خمس نکالتے ہیں, خمس غلط ہو جاتا ہے, دوبارہ نکالنا پڑتا ہے. نمازیں غلط ہو جاتی ہیں, دوبارہ پڑھنا پڑتی ہیں. روزے باطل سمجھے جاتے ہیں, دوبارہ رکھنا ہوتے ہیں. فطرہ غلط نکالا گیا ہوتا ہے, دوبارہ ادا کرنا ہوتا ہے. یہ والی غلطیاں نہ ہوں, اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ وہ تمام چیزیں, حتیٰ کہ پردے کے احکام ہیں, نمازوں میں کس قدر ہے, کہیں بال نظر آ گیا, کچھ ہو گیا, کبھی کبھار احتیاط واجب کی بنا پر پوری زندگی کی نمازیں بھی دوبارہ پڑھنا پڑ جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم اس کے اندر ہے. تو فقہی احکام کو روزانہ مفید علم میں, ابھی میں اتنا وقت نہیں ہے, وقت ختم ہو گیا, اب دیکھوں گا اگر مجھے اجازت دی انہوں نے اگلے تیسرے لیکچر کی اس میں انتظامیہ نے تو تیسرا لے لیں گے, ورنہ کسی خاص موضوع پر جو پرٹیکولر موضوع ہے جو آپ کے سلیبس کے مطابق اس پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ سے گفتگو شروع کریں گے. لیکن جو مفید علم ہے اس کے اندر بہت نمایاں ترین جو علم ہے وہ علم فقہ ہے, اس کو خاص طور پہ آپ حاصل کریں گے تاکہ قیامت کے روز بری الذمہ ہو سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.